نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم چوتھے پارے کا آغاز کریں گے۔ لن تنالوا البر، جس کا نام ہے لن تنالو، بلکہ چوتھے پارے کا نام لن تنالو، اور بہت خوبصورت آیت سے اس کا آغاز ہے، اور آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 92 آل عمران، لن تنالوا البر، لن ہرگز نہیں، تنالو تم پہنچ سکتے، البر نیکی کو۔ کب تک نہیں پہنچ سکتے نیکی کو؟ یعنی نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ حتیٰ تنفقو، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما، اس میں سے جو تحبون، جو محبت کرتے ہو، تم پسند کرتے ہو۔ تحبون کا لفظ حب سے ہے، محبت۔ تنالو کا جو ورڈ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اس کا روٹ نون واو لام ہے، نول، ٹھیک ہے، اور معنی ہوتے ہیں روٹ کے کسی چیز کو پانا، کسی چیز تک پہنچنا، یا کسی چیز کو حاصل کرنا۔ تو اب دیکھیں کہ تم ہرگز بھی نہیں، لن کے مطلب ہوتے ہیں سختی سے انکار، ہرگز نہیں تم پا سکتے، پہنچ سکتے بر، نیکی کو۔ بر کا لفظ اب پیچھے آیت بر میں بھی پڑھ چکے ہیں، ہر قسم کی نیکی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور مزید بھی ابھی ہم اسی کے بارے میں تو سارا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہرگز بھی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیکوکار بن ہی نہیں سکتے حتیٰ کہ تم اس میں سے نہ خرچ کرو جس چیز سے تم محبت رکھتے ہو، جس کو جو تمہیں بہت پسند ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اب دیکھیں تیسرے پارے کی آخری آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفار جو ہے وہ جو کفر کے اوپر مر گیا، اگر وہ زمین بھر سونا بھی فدیے میں دے کر عذاب سے چھوٹنا چاہیں تو چھوٹ نہیں سکیں گے۔ تو اس کے مقابلے میں، اس کے کمپیریزن میں یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نجات کا طریقہ کیا ہے، نیکی، اور نیکی کی حقیقت کیا ہے، اصل اور بڑی نیکی کیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ بڑی نیکی کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور صرف خرچ نہ کرو، اپنی محبوب ترین چیز خرچ کرو، مما تحبون، جس سے تم محبت رکھتے ہو اس میں سے خرچ کرو۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، اور اچھی چیز دینے کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ اور کیوں؟ کہ یہی خرچ کیا ہوا تو مومنین کو روز قیامت فائدہ دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ویسے تو اللہ کی راہ میں انسان جو بھی خرچ کرے خلوص نیت سے، چاہے وہ تھوڑا بھی ہو، تو اس کا اجر و ثواب ہے نا، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں نا حدیث کا مفہوم کہ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے جتنا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کی پھر ہم نے اس طرح کی بھی حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں دیں، چاہے بکری کا کھر دیا جائے، تو یہ سب کچھ ہے۔ لیکن یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ محبوب ترین چیز جب دیں گے اللہ کی راہ میں، تو کیا ہوگا؟ آپ کی جو محبت اللہ کے لیے آپ کے دل میں، اس کا ثبوت ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی راہ میں وہ کچھ بھی خرچ کیا جائے جو آپ کو محبوب ہے، مرغوب ہے۔ اب یہاں پر مما کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ بھی سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے، پہنچ نہیں سکتے، نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک وہ نہ خرچ کرو مما تحبون، جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ تو مما کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مما کا جو ورڈ ہے نا، 2 حرف سے بنتا ہے مل کر،
ایک من اور ایک ما. تو من کے جو ہیں عربی میں کئی معنی ہوتے ہیں. جیسے من جو ہے وہ بیانیہ بھی ہوتا ہے. بیانیہ کے کیا معنی ہے؟ یعنی من کے معنی اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ یہاں پر اگر بیانیہ کے معنی میں لینا مما میں من کو، تو اس کے معنی ہو جائیں گے کہ وہ کچھ، یعنی وہ سب کچھ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور من کا معنی بعض بھی ہوتا ہے، بعض، ٹھیک ہے، یعنی کچھ چیز. تو اس کے پھر معنی کیا ہو جائیں گے کہ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک بعض چیز وہ بھی تم نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. تو اب یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے ان دونوں میں سے؟ بیانیہ ہوا ہے یا بعض کے معنی میں؟ دونوں معنی میں ہو سکتا ہے، حسب ضرورت. کبھی ضرورت پڑے تو سب کچھ، جو کچھ جس سے تم محبت رکھتے ہو اللہ کی راہ میں دے دو. اور ایسا ہوا بھی تو ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ تبوک کے موقع پہ کیا کیا تھا؟ اپنے گھر کا سارا سامان لے جا کے دے دیا تھا. کہا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا تھا اللہ اور اس کا رسول. تو حسب ضرورت اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ سب کچھ بھی دو اگر اللہ کو ضرورت ہے اللہ کی راہ میں. اور دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ سب نہیں دینا تو کچھ نہ کچھ تو کبھی نہ کبھی تو اپنی مرغوب چیزوں میں سے بھی دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. صرف زائد ضرورت اور پرانی چیزیں اور کمتر چیزیں ہی نہ دو اللہ کی راہ میں. مرغوب ترین چیز بھی تو کبھی خرچ کرو گے تو اللہ سے محبت کا پتہ چلے گا. اہم ترین آیات میں سے ہے یہ آیت، قرآن کی خوبصورت ترین آیات میں سے ہے. ایسی آیت ہے جو انسان کے اندر بدلاؤ لاتی ہے، چینج لے آتی ہے. انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک خوبصورت سلیقہ سکھا دیتی ہے کہ کیسے خرچ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو اصل میں تو لگتا ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہمیں اپنی محبت چیک کرنے کے لیے ہی دیا ہے. کیونکہ دیکھیں محبوب ترین چیز مما تحبون اللہ کی راہ میں دینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ اس نے اپنے دل کو منوا لیا کہ اللہ کی محبت میرے دل میں سب سے بڑی ہے، اور چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، سب فانی ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میں اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتی. کچھ بھی دے سکتے ہوں کیونکہ سب سے زیادہ محبت دل میں اللہ کی ہے، چیزوں کی تھوڑی ہے. تو یہ دل کو بنوا لیا ہے، یہ ہے اللہ کی راہ میں محبوب چیز دینے کا مطلب. اور ویسے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ہوتے ہیں. جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، ان کو چیزوں سے محبت تھوڑی ہوتی. تو اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں دینا، یہ اللہ کی محبت کا ثبوت دینا ہوتا ہے کہ یا رب تیری محبت میں ہر چیز دے سکتے ہوں، حتیٰ کہ جان بھی دے سکتے ہوں. اب یہاں پر بر کا جو لفظ ہے اس کے بھی تمام معنی سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بر کا لفظ بہت وسیع معنی رکھتا ہے. اور جب آپ اس کے تمام معنی کو سمجھیں گے نا اور ان کو ذہن میں رکھیں گے تو اس آیت کا مفہوم کھل کر اچھے طریقے سے آپ کے سامنے آئے گا، جو کہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو پہلے بر کے معنی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا معنی اس کے کیے گئے ہیں. بر کے لن تنالوا البر، نہیں تم پہنچ سکتے، نہیں تم پا سکتے نیکی کو جب تک کہ اس میں سے نہ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. تو بر کا لفظ بے رے سے ہے، بے رے. اور اسی روٹ سے بر کا لفظ بھی ہوتا ہے، بر، بحر و بر آپ اردو میں کہتے ہیں نا. تو بحر کہتے ہیں سمندر کو، اور بر کہتے ہیں خشکی کے وسیع علاقے، خشکی کے یا جنگل کے وسیع علاقے کو بر کہا جاتا ہے. بر کہا جاتا ہے زبر سے. خشکی کے وسیع علاقے کو، ایک جنگل، ایک بڑے جنگل کو جس میں چھوٹے موٹے ہر قسم کے درخت ہوں، ہر سائز کی گرینری ہو، لمبے لمبے درخت بھی ہوں، چھوٹے درخت بھی ہوں، جھاڑیاں بھی ہوں، بشز بھی ہوں، گھاس بھی ہوں. تو اسی لیے پھر جو بر ہے نا، بر سے ریلیٹ کر کے چھوٹی بڑی ہر طرح کی نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہر طرح کی نیکی جو ہے وہ بر ہوتی ہے، ہر قسم کی نیکی. تو بر کی ڈیفینیشن ایسے بھی کی گئی ہے کہ نیکی کی طرف ہر وقت انسان کی طبیعت کا میلان ہونا، یعنی ہر وقت انسان نیکی کی طرف موٹیویٹڈ ہو. برن جو ہے نا اسی ورڈ سے برن، برن ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی طبیعت
ہر وقت نیکی پر آمادہ ہو، نیکوکار ہو، بررن. اور یہ ورڈ قرآن میں استعمال بھی ہوا ہے یحییٰ علیہ السلام کے لیے. سورہ مریم کی آیت نمبر 14 ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ نیکوکار تھے اپنے والدین کے لیے. ٹھیک ہے، تو بررن کہتے ہیں. پھر مختلف علماء اور مفسرین کے مطابق بر سے مراد جرنلی تو نیکی اور بھلائی ہے، جس میں ہر قسم کی نیکی بھلائی آ جاتی ہے، لیکن اور بھی کئی معنی اس کے مفسرین نے کیے ہیں، جیسے نیکی بھلائی کے علاوہ خیر کثیر، سچائی، احسان کی وسعت، اللہ کا انعام، عمل صالح اور جنت، یہ سبھی کچھ اس کے معنی میں آ جاتا ہے. یہ سارے بر کے معنی میں آتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اب ان سارے معنی کو فٹ کر کے دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. لن تنالوا البر، نہیں تم پہنچ سکتے نیکی بھلائی کو، نیکی حقیقی نیکی کو تم پا نہیں سکتے جب تک تم وہ نہ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تم نیکوکار بن نہیں سکتے، برر نہیں بن سکتے، ابرار کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے جب تک وہ نہ خرچ کرو جو تم اللہ جسے تم محبت رکھتے ہو. ٹھیک ہے، تمہارے اندر جو ہے اس کی احسان کی صفت نہیں آ سکتی، احسان کی وسعت کو نہیں پہنچ سکتے، عمل صالح حقیقی طور پر کر نہیں سکتے، اللہ کا انعام، اللہ کی جنت نہیں پا سکتے جب تک تم اس میں سے نہ خرچ کرو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو. تو اب آپ دیکھیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے. یہ ایک بر کے لفظ میں یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں. تو کیوں ایسا کہا گیا ہے کہ تم تو پہنچ ہی نہیں سکتے، پا ہی نہیں سکتے نیکی کی حقیقت کو جب تک تم اس میں سے نہ خرچ کرو جس چیز سے تم محبت رکھتے ہو. اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھیں، کیونکہ نیکی کی اصل روح کیا ہوتی ہے، ہم نیکی کیوں کرتے ہیں، اصل روٹ اور جڑ کیا ہوتی ہے، اللہ کی محبت. اللہ کی محبت میں کرتے ہیں نا کہ اللہ خوش ہوگا. اور اللہ کی محبت جو ہے اس میں قربانی کی سطح پر آ جانا کہ اپنی محبوب ترین مرغوب ترین چیز اللہ کی راہ میں دے دیں، تو یہی تو اصل اور بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے نا، اصل اور بڑی نیکی کیا ہے کہ آپ اللہ کی محبت میں قربانی کی سطح پر آ جائیں کہ آپ وہ چیز دے سکتی ہیں جو آپ کہتی ہیں میں کسی کو بھی نہیں دے سکتی، لیکن آپ اللہ کو دے سکتے ہیں. تو اللہ کی محبت کے دعوے کو سب سچ تم نہیں ثابت کر سکتے، پروف نہیں دے سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اس کی راہ میں قربان نہ کرو. تو اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز پسندیدہ سے پسندیدہ خرچ کرنے سے گریز نہ کرنا، یہی اللہ کی محبت کی علامت ہے، سچی محبت کا پروف ہے. اس لیے یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر ایک اور بات بھی ہے، آپ دیکھیں جس چیز کو انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر سکے کہ میں یہ تو کسی نے کبھی بھی نہیں دے سکتی، یہ تو مجھے فلاں نے دیا تھا، یہ چیز تو میں کسی کو زندگی بھر نہیں دے سکتی. تو کوئی بھی چیز ایسی، کوئی بھی چیز کسی کے لیے بھی ایسی ہو جس کو وہ اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر سکے تو وہ چیز تو نہیں رہتی، بلکہ وہ کیا ہو جاتی، وہ انسان کا بت بن جاتی ہے جس کو وہ توڑ نہیں سکتا. بت کیا ہوتا ہے؟ بت وہ ہوتا ہے جس کو آپ ایک اونچے مقام پر رکھ دیتے ہیں اپنے دل میں اور اس کی آپ پرستش کرتے ہیں، وہ انڈسپینسیبل ہو جاتا ہے آپ کی لائف میں. ٹھیک ہے، تو پھر ایسی چیزیں بھی کیا ہو جاتی ہیں جو انڈسپینسیبل ہم سمجھتے ہیں، وہ بت بن جاتی ہے. تو جب تک انسان اس بت کو نہیں توڑے گا، نیکی کا حقیقی دروازہ اس کے اوپر نہیں کھلے گا. تو کوئی بھی چیز ایسی مرغوب نہیں ہونا چاہیے جس کو اللہ کی راہ میں نہیں دیا جا سکتا. جب تک انسان اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں نہیں دے گا، اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی ایک اہم ترین نقطہ ہے، ایک اہم ترین نقطہ ہے کہ جب انسان اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے. کیونکہ جب وہ محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ یہ جان لیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ چیزیں ساری فانی ہیں، اصل محبت میرے دل میں کس کی ہے، اللہ کی ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت سب سے اوپر آ چکی ہوتی ہے، سب سے اوپر آ چکی ہوتی ہے. تو بہت اہم نقطہ ہے یہ، آپ اس کو سمجھیں کہ جب آپ اپنی پسندیدہ ترین محبوب چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ جان چکے ہوتے ہیں کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ چیزوں کی تو حقیقت نہیں ہے.
تو حقیقی طور پر انسان نیکوکار تب بنے گا جب محبوب ترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے نیکی کی اعلیٰ سطح کو پالے گا. دوسروں کو اللہ کی خاطر وہ بھی دے گا جس کو وہ خود پسند کرتا ہے. یعنی ہم تو بہت ساری چیزیں دیتے ہیں نا، لیکن جب انسان اپنی لیول کی چیز، اپنی چیز، جو چیز خود وہ بے انتہا پسند کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں کسی کو دے گا، تب وہ حقیقی نیکی کو پائے گا. جیسے دیکھیں مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب دیکھیں کون قسم کھا رہا ہے؟ پیارے نبی. کس کی کھا رہے ہیں؟ رب کریم کی، ان کی ذات کی، کہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو کبھی تو یہ کرے نا. تو یہ معیار ہے، یہ ہے معیار، اعلیٰ معیار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. ٹھیک ہے، تو اب سوچیں، ہم سب کو سوچنا ہے یہاں پر کہ ہم اس معیار پر کتنا پورا اترتے ہیں. کیا ہم اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوستوں، خاص طور پر سسرال والوں کو، غریبوں کو، جو رشتہ دار مالی طور پر کمزور ہیں یا نہیں بھی ہیں، ان کو کبھی وہ چیز دینا پسند کرتے ہیں جو خود ہم جس کو بہت چاہتے ہیں اور جو لینا پسند کرتے ہیں؟ تو اس لحاظ سے ہمیں سب کو، مجھے، آپ کو اپنے معاملات پر غور اور فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی طبیعت میں بخیلی فطری طور پر رکھی گئی ہے، مال سے محبت. قرآن کہتے ہیں نا وہ احدرت الانفس الشح، انسان کے نفس میں شح رکھی گئی ہے، تنگ دلی، بخیلی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ انسان جو ہے مال کی محبت میں بہت شدید ہے. تو بخیلی رکھی گئی ہے، اور یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے لیے بہترین چیز چاہتا ہے. تو جب دوسرے کو دینے کی باری آتی ہے تو یقینی طور پہ کیونکہ فطرت میں موجود ہے تو بخیلی پیدا ہوتی ہے، اور اعلیٰ ترین تنگی پیدا ہونے لگتی ہے، اور اعلیٰ ترین چیزیں دینے کے متعلق پھر سوچ لیں کیا ہوتا ہے. کئی دفعہ سوچا جاتا ہے کہ مہنگی ترین چیز کیسے دی جائے، اور اپنے لیے بہترین چیز انسان پسند کرتا ہے، اور پھر عموماً ہوتا ہی ہے کہ کچھ کم درجے کی چیز اللہ کی راہ میں دے دی جاتی ہے. لیکن یہاں تو کچھ اور کہہ دیا گیا. یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لن ہرگز نہیں، تم نیکی کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے، اصل ہائیسٹ چوٹی نیکی کی پا نہیں سکتے جب تک تم اللہ کے لیے، اللہ کے انعام کو نہیں پا سکتے، اللہ کی جنت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. جب تک اپنے لیے رکھی ہوئی اعلیٰ ترین چیزوں میں سے جو تم خود پسند کرتے ہو، تمہارے لیے بہت محبوب ہیں کہ میں یہ کسی کو دے نہیں سکتی، اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر دوسرے کو دو. مما تحبون. اور یہ جو مما تحبون ہوتا ہے نا، جس سے تم محبت رکھتے ہو، یہ ہر کسی کا مختلف ہو سکتا ہے. آپ کو کسی اور چیز سے بہت محبت ہوگی، مجھے کسی اور چیز سے ہوگی، لیکن جنرلی یہاں پر مال کے معنی میں ہے نا کہ مال، وہ مال، لیکن مال میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں مما تحبون کے اندر. جیسے آپ پیچھے وہ آیت پڑھ چکے ہیں نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اس میں کیا کیا چیزیں تھیں سوچیں جس سے انسان کو محبت ہے. حب الشہوات، بیٹوں سے اور عورتوں سے، اور قناطیر المقنطرہ، اور مطلب سونا چاندی کے ڈھیروں ڈھیر، مال کثیر، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے سواری اور کھیتی، سب کچھ تھا نا. تو اپنی اپنی سب کا مما تحبون ہو سکتا ہے، اور اس میں سے آپ نے نکال کے دینا ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے لحاظ سے سوچیں، خواتین کے لحاظ سے، تو ہمارا بھی جو مما تحبون ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے. ہاں، کسی کے کپڑے بہت محبوب ترین ہوتے ہیں اور اس کے بھی خاص برانڈ فیوریٹس ہوتے ہیں. پھر محبوب ترین جیولری بھی ہوتی ہے، یہ تو مجھے میرے شوہر نے دی تھی، تو فلاں نے دی تھی، یہ تو میں کبھی دے ہی نہیں سکتی کسی کو. اسی طرح کچھ کراکری کبھی بہت پسندیدہ ہوتی ہے، کوئی ڈیکور ایسا ہوتا ہے کہ یہ تو میں فلاں جگہ سے لائی تھی، بہت قیمتی ہے، یہ تو بہت ہی، بس اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. کوئی فرنیچر آئٹم ہوتا ہے، تو یہ
ساری چیزیں ہوتی ہیں مما تحبون میں ہی شامل ہوتی ہیں. تو اب یہ سوچیں یہاں پر کہ ایسی چیزوں میں سے کبھی میں نکال کر اپنے کسی بہن بھائی کو محبوب ترین جولری میں سے، محبوب ترین سوٹ میں سے، اپنی پسند کا مہنگا ترین برانڈ کا سوٹ، کوئی پرس، کوئی جوتا، کیا اپنے دوست کو، اپنی بہن کو، اپنی نند کو، کسی غریب ضرورت مند کو دیتی ہوں؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. ایک اور پوائنٹ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اس معاملے میں جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے تو ہمارے لیے سخت آزمائش ہے کہ تم تو نیکی کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اس میں سے نہ خرچ کرو کہ جس سے تم محبت رکھتے ہو. تو اس لیے یہ نہیں کہا گیا یہاں پر، خاص طور پہ میں نے آپ کو دو معنی بنائے تھے من کے، لیکن خاص طور پہ جو اس کا راجع معنی ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ نہیں دینا ہے، جو جس سے بھی تم محبت رکھتے ہو وہ اللہ کی راہ میں نہ، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے مما، اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دو جس سے تم محبت کرتے ہو. ہاں، مما، کچھ نہ کچھ تو اس میں سے بھی دو، ضرور دو کبھی نہ کبھی، جس سے تم شدید محبت رکھتے ہو. صرف اللہ کی راہ میں زائد ضرورت چیزیں نہ دیتے رہو، بیکار چیزیں نہ دیتے رہو، کمتر چیزیں نہ دیتے رہو. ہاں، کبھی تو ایسی بھی دو، سوچو کس کو دے رہے ہو. اللہ سے محبت کا ثبوت دو. اگر اللہ کا انعام چاہتے ہو، اگر نیکوکار بننا چاہتے ہو، اگر نیکی کی چوٹی کو پہنچنا چاہتے ہو، اگر جنت چاہتے ہو، ابرار بننا چاہتے ہو، تو محبوب ترین چیزوں میں سے بھی خرچ کرنا ہوگا، قربانی کے لیول پر آنا ہوگا. کیونکہ اصل قربانی تو ہے ہی ہے نا کہ اپنے دل کو بڑا کر کے اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں دی جائے. ورنہ کوئی بھی چیز، کمتر چیز جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کے لیول کی نہیں ہے، وہ دینا تو بہت آسان بات ہے، اس میں قربانی تو نہیں ہے. اور پھر جس درجے کی قربانی ہوگی اسی درجے کا انعام بھی ہوگا. تو بہرحال یہ جو بتایا جا رہا ہے نا یہاں پر، یہ جو آیت ہے، اس میں یہ ایک افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ افضل اور اکمل، ہائیسٹ لیول کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمتر یا پرانی چیز یا زائد ضرورت چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کر سکتے، اب تو آپ نے یہ پڑھ لیا یا اس کا اجر نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے. اجر ہے، ہر قسم کی چیزوں کو دینے کا اجر ہے، ہر چیز دینا جائز ہے. زائد ضرورت آپ پیچھے پڑ چکے ہیں تو ناجائز کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی میں نے آپ کو حدیث بتائی، کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے. تو اجر ہے، ہر قسم کی چیزوں کا اجر ہے، تو جائز ہے، بالکل دیا جا سکتا ہے، ثواب بھی ملے گا. لیکن افضلیت اور اکملیت کس کی ہے یہ بتایا جا رہا ہے. نیکی کی چوٹی کیا ہے، ہائیسٹ پوائنٹ کیا ہے، کہ وہ بھی کبھی نہ کبھی دیں جس سے آپ محبت رکھتے ہیں، جو آپ کو مرغوب ہے. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کی چوٹی کا بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک، ہائیسٹ پوائنٹ انفاق فی سبیل اللہ کی بیان کی جا رہی ہے. تو دراصل دوسرے کو جب انسان دیتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دوسرے پر، کہ میں دوسرے کی فیور کر رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں. جبکہ اصل میں اگر ہم سوچیں تو ہم دوسرے پر احسان تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو اپنے پر احسان کر رہے ہوتے ہیں. سوچ کے دیکھیں نا، جو میں اللہ کی راہ میں دیتی ہوں، آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وہ کہاں جاتا ہے؟ کہاں جا کے ذخیرہ ہوتا ہے؟ کیا اس کے پاس رہتا ہے جس کو آپ دے رہے ہیں؟ آپ کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان کرتے ہو دوسرے کے اوپر تو تم اصل میں احسان کرتے ہو اپنے نفسوں کے اوپر. تو کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے وقتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز دوسرے کے پاس جا رہی ہے، لیکن اصل میں تو وہ ہمارے لیے ذخیرہ ہو رہی ہوتی ہے. اور واپس آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ کو اس کی اشد ضرورت ہوگی، سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. دنیا میں تو دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں آنی جانی ہیں، آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے کسی کو دے دیں، اس کے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے. کوئی مشکل مصیبت میں نہیں پھنستے آپ، کچھ بھی دے دیں، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہاں، بڑی سے بڑی چیز آپ دے سکتے ہیں. لیکن فرق کب پڑے گا؟ جب وہاں ہمیں چیزوں کی ضرورت ہوگی اور وہاں پھر ہمیں اگر خدا نہ کرے اعلیٰ ترین چیزیں نہ ملیں، جمع نہ ہوئی اللہ کی راہ میں، تو پھر وہاں پر تو وہی کام آنے والی نا، جتنی اعلیٰ چیز جمع ہوگی ویسے ہی پھر ریوارڈ بھی ہوگا. ایک اور سوچنے کی بات ہے، سوچے کہ کیسی بھی فیوریٹ چیز ہو،
جو ہم جمع کرتے رہتے ہیں کہ میں یہ کسی کو نہیں دے سکتی, یہ میری بڑی فیوریٹ ہے, کتنی بھی قیمتی ہو, کتنی بھی ہماری اس کے ساتھ جذباتی اٹیچمنٹ ہو کہ نہیں قیمتی کی بات نہیں ہے, یہ تو میرے فلاں نے دی تھی اور فلاں نے دی تھی, میری امی کی ہے اور میرے شوہر نے, کچھ بھی. سوچنے کی بات یہ کیا واقعی وہ چیز ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی؟ سوچیں ہیں, کیا واقعی وہ چیز ہماری رہے گی, ہمارے پاس ہی رہے گی جس کو میں کسی کو نہیں دے سکتی؟ قرآن تو کہتا ہے کل من علیہا فان, سب چیز فانی ہے. اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے مسلم کی کہ انسان کا صرف وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا, یا پہن کر بوسیدہ کر دیا, یا پھر اللہ کی راہ میں دے کر باقی رکھ لیا, باقی سب تو وارثوں کا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو اب کیا بتایا گیا کہ انسان کا کیا ہے؟ جو کھا لیا اس نے, جو پہن کر اس نے پرانا کر دیا, یا جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا. باقی سب کچھ جو انسان جمع کر رہا ہے وہ کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے. چاہے کتنی بھی قیمتی چیزیں آپ نے جمع کی ہیں, کس کی ہیں؟ وارثوں کی ہیں. کیونکہ دیکھیں چیزیں ایک تو فانی ہے, کل من علیہا فان, اور اگر چیزیں نہ بھی فانی ہوں تو انسان تو فانی ہے نا, سب چھوڑ چھاڑ کے اتنے چلے جائیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم چیزوں کو پسندیدہ قرار دے کر اس کو جمع کرتے رہیں کہ یہ تو میں دے ہی نہیں سکتی, اور پھر سب کچھ چھوڑ کر روانہ ہو جائیں اور چیزیں تو یہیں پر رہ جائیں, وہاں کچھ جمع نہ ہو, اور پیچھے کیا ہو چیزوں کا, بہو اٹھا کے, کوئی بیٹیاں اٹھا کے اسٹور روم میں ڈالتے, کباڑیوں کو دیتے ہیں. میری ساس کو پتہ نہیں کیا چیزیں جمع کرنے کا شوق تھا, الٹی سیدھی عجیب دخیانوسی چیزیں جمع کی ہوئی ہیں. یہ اس کا اشر ہو, کیونکہ وہ تو وارثوں کا ہو جاتا ہے, وہ جو دل چاہے اس کو کرے. تو سمجھنے کی بات ہے یہ بہت زیادہ, کہ جو یہاں اللہ کی راہ میں دے دیں گے وہی تو ہمارا ہے, وہی تو ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا. تو فیوریٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ فیوریٹ ترین چیز اللہ کی راہ میں دے دیں, وہ جمع ہوتا رہے گا جو آپ اللہ کی راہ میں دیں گے. ایک آپ کا اسٹور ہاؤس بینک بیلنس ہوگا وہاں, جس کی چابی آپ کو وہاں پہنچتے ہی مل جائے گی, اور جس قسم کا بھی اسٹف مٹیریل آپ نے بھیجا ہوگا وہی سے ویسے ہی آپ کو واپس ملے گا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ محبوب ترین چیز بھی دو, ہمارے ہی بھلے کے لیے تو بتا رہے ہیں کہ وہاں تم کو پھر جتنی اعلیٰ چیز دو گے اتنا ہی تمہیں وہ واپس ملے گی. تو دراصل یہ حکم دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو ہمارے پر احسان کرے کہ ہمیں وہ اعلیٰ ترین چیز ریٹرن میں ملے, دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا ایک مزاج معاشرے میں سیٹ کرنا چاہتے ہیں. ایسا مزاج معاشرے میں سیٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام کا کہ جس میں صرف دینا نہ ہو, کہ بس دے دیا, کچھ بھی اٹھا کے دے دیا. جب قریب کو دینے کی چیز آئی تو 150 کے سوٹ روڈوں پہ سیٹ کر دیے جاتے ہیں, وہ دے دیتے ہیں, سمجھتے ہیں بہت کچھ دے دیا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے, اس لیے یہ آیت یہاں پر آئی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ صرف نہ دینا نہ ہو غریبوں کو, بلکہ وسیع پیمانے پر ایک دوسرے کی بھلائی خیر خواہی عام ہو. کیونکہ کوئی بھی شخص اسلامی معاشرے میں, اور کوئی بھی شخص اسلامی معاشرے میں خیر و بھلائی سے محروم نہ رہے. کیسے محروم نہ رہے؟ کہ کبھی تو غریب بھی وہ کھائے جو آپ کھاتے ہیں, دوسرا بھی وہ کھا سکے جو آپ کھاتے ہیں. مما تحبون میں ہر چیز آتی ہے نا, جس چیز کو کھانے سے آپ محبت رکھتے ہیں, آپ کے بچے محبت رکھتے ہیں, تو کبھی تو غریب کے بچے بھی کھائیں نا. کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کھانے میں بھی, آپ سوچیں کہ غریب انسان مرتے دم تک اس کا ٹیسٹ چکھ ہی نہیں پاتا, سوچ ہی نہیں سکتا لینے کے بارے میں. بہت سے لوگ آج بھی ایسے ہیں جو صرف عید الاضحیٰ پر چھوٹا گوشت کھاتے ہیں, ورنہ تو وہ سوچ ہی نہیں سکتے خریدنے کا. تو ہم جب غریبوں کو بانٹنے چلتے ہیں تو صرف چاول کی باری آ جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ یہ میرے لیے بھی بہت بڑا انفارمیشن, اور میں نے سیکھا تھا یقینی طور پر ہر کسی کے لیے, اس لیے میں اتنا ایلوبریٹ کر رہی ہوں اس آیت کو. دیکھیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب ہم غریبوں کو دینے چلتے ہیں, اچھا چاول کی دیگ پکوا لو, ٹھیک, کیوں غریب کا بچہ صرف چاول ہی کھائے گا ہمیشہ؟ آپ ہمیشہ چاول کھاتے ہیں؟ آپ کے بچے کیا پسند کرتے ہیں؟ مما تحبون کیا ہے آپ کا؟ کبھی تو غریب کے بچوں کو, یتیم خانے کو جب کھانا بیچتے ہیں, ان کو پیزا برگر بھی بیچ کے دیکھیں نا, کبھی ان کو بھی براؤنی اور کیک بیچ کے دیکھیں, کتنا وہ خوش ہوتے ہیں, جس کے بارے میں صرف نہ انہوں نے ہو سکتا ہے سنا بھی نہیں ہو, سنتے تو خیر آج کل سب ہیں, کتنے خوش ہوں گے وہ. پھر اس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہنتے ہیں, برتتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, جو زندگی بھر مرتے دم تک ایک عام آدمی نہ پہن سکتا ہے نہ برت سکتا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں آپ دیکھیں جو ایسی چیزوں کے لیے زندگی بھر ترستے ہیں جو ہم عام جام استعمال کرتے ہیں.
بہت ساری چیزیں سوچ کے دیکھیں نا, برانڈیڈ کپڑے, برانڈیڈ جویلری, برانڈیڈ پرس, اتنے مہنگے ترین ہزاروں کے, پتہ نہیں جوتے ہزاروں کے, تو وہ تو بہت سارے لوگ صرف اس کے بارے میں سوچ تک بھی نہیں سکتے. تو کیوں نہیں وہ سوچ سکتے؟ کیونکہ وہ چیزیں ہم دوسروں تک جانے ہی نہیں دیتے نا, مما تحبون نہیں کرتے نا, اسی لیے تو بتایا جا رہا ہے. اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ بہترین سے بہترین چیز بھی جو تم اپنے لیے محبوب رکھتے ہو, اس میں سے بھی کبھی نہ کچھ تو ضرور دوسرے کو بھی دو, تاکہ زندگی کی وہ نعمتیں جن کو تم استعمال کر رہے ہو وہ دوسرے تک بھی پہنچیں, وہ بھی تو اس کا مزہ چکھے, اور اس کے اور بھی فائدے ہوں گے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی, سکون پیدا ہوگا. سوچ کے دیکھیں, اگر آپ اپنی فائنینشیلی کسی کمزور بہن بھائی کو, کوئی اپنی دوست کو بہترین چیز تحفے میں دے دیتے ہیں, برانڈیڈ چیز دے دیتے ہیں, تو وہ کتنی خوش ہوگی اس کو دیکھ کے, کہ جس کے بس دل میں خواہش ہوگی کہ میں فلاں چیز کبھی لے سکوں, لیکن نہیں لے سکتے. آپ دیں گی تو اس کے دل میں آپ کی کتنی قدر ہوگی, وہ آپ کی اور اللہ کے کتنی شکر گزار ہوگی. اور اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی, اور جب اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی تو وہ آپ کو دعائیں دے گی, اور آپ اللہ سے قربت میں پڑھتے چلے جائیں گے. تو آپ اپنی کوئی قیمتی ترین چیز مما تحبون میں سے کسی غریب کو دے کر, کسی غریب نہ بھی ہو, ایک فائنینشلی کمزور کو دے کر اس کی ایک زندگی بھر کی خواہش پوری کر سکتے ہیں. بات یہ کہ پیچھے تو آپ انفاق کے بارے میں بہت کچھ پڑھ چکے ہیں. سورہ البقرہ میں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا نا, کہ خرچ کرو, خرچ کریں گے, بہت موٹیویشن دی گئی, اخلاص سے کرو, ریاکاری سے نہ کرو, ضائع ہو جائے گا, رات کو بھی کرو, دن کر بھی کرو, سرن بھی کرو, اعلانیہ بھی کرو, ایسی چیز نہ دو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی کہ جو چیز خود تم لینا پسند نہیں کرتے تو ایسی چیز بھی نہ دو. اور آخر میں اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے, اس میں سے بھی دو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو بنیادی طور پر یہ انفاق فی سبیل اللہ کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے, چوٹی ہے, کہ اپنی عزیز ترین چیز بھی اللہ کی راہ میں دیا جائے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ حکم جو ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, یہ صدقات واجبہ کے بارے میں بھی ہے اور صدقات نافلہ کے بارے میں بھی, دونوں کے بارے میں ہے, کہ کبھی نہ کبھی صدقات واجب میں بھی, واجب کون سے ہوتے ہیں, زکوٰۃ اور فطر ہوتا ہے, فطرانہ واجب ہے, تو اس میں بھی کبھی اپنی پسندیدہ ترین چیز بھی دو. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا, عمومی طور پہ تو زکوٰۃ کا جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ درمیانی درجے کی چیز اس میں دی جائے, ٹھیک ہے, لیکن کبھی نہ کبھی انسان اعلیٰ درجے کی بھی دے سکتا ہے نا. زکوٰۃ میں کسی کی بیٹی کی شادی ہے, کچھ ہے, تو جب غریب کی بیٹی کی شادی ہے تو ہم بری چیزیں کیوں دیں, دے سکتے ہیں نا. پھر اسی طرح اس پوائنٹ کو آپ فطرانے سے سمجھیں نا, فطرانے کے لیے آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ گیہوں کے حساب سے دیں, یا آپ کس کے جو کے حساب سے دیں, یا کھجور کے حساب سے دیں, یا کشمش کے حساب سے دیں, ٹھیک ہے. تو ہم ہمیشہ گیہوں کیوں سلیکٹ کریں, جب آپ فطرانہ دے رہے ہوتے ہیں تو کبھی کشمش کے حساب سے دیں نا, بلکہ ہمیشہ ہی دیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں, کھجور کے حساب سے بھی دیں نا. تو بہرحال یہ جو آیت ہے یہ صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں پر لاگو ہوتی ہے. اور ایک اور پوائنٹ بہت اس میں غور طلب ہے کہ خرچ کرنے میں, انفاق میں, حتی تنفقوا میں صرف مال دولت نہیں آتی, انفاق فی سبیل اللہ میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں انسان کا علم, اس کا وقت, اس کی صلاحیتیں, اسکلز, نیند, ہنر, یہ سب کچھ آتا ہے. تو اب سوچیں اس حساب سے کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ بہترین درجے پر علم, العلم, قرآن کا علم حاصل کرو, اور اس کو خرچ بھی کرو, سکھاؤ بھی بہترین اعلیٰ لیول سے. کوالٹی ٹائم قرآن کے علم کو دو, کوالٹی ٹائم, وہ ٹائم دو اللہ کے کام کو, قرآن کو, جو تم کسی اپنے مرغوب کاموں کے لیے تم نے بچا کر رکھا ہوتا ہے. کوئی ایسا ہمارا ٹائم ہوتا ہے نا, کوالٹی ٹائم, لیجر ٹائم, جو ہم کہتے ہیں بس اس ٹائم میں تو میں بہت سکون سے بیٹھ کے یہ چیز کروں گی, سکون سے بیٹھ کے بہن سے بات کروں گی, سکون سے بیٹھ کے امی سے بات کروں گی, سکون سے بیٹھ کے ڈرامہ دیکھوں گی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے, جس کو ہم کوالٹی ٹائم سمجھتے ہیں. تو وہ کوالٹی ٹائم انسان العلم کو دے, کوالٹی ٹائم. ہمیشہ جو ہے نا اسپیئر ٹائم نہیں دیا جاتا کہ
آپ نے بلکہ ہمیشہ کیا کبھی بھی نہیں ہوتا ایسا کہ صرف اللہ کے کاموں کے لیے اسپیئر ٹائم رکھے ہم کہ اچھا ٹائم ہوگا تو یہ کام کر لوں گے، کہ نہیں ہوگا تو پھر تو دنیا کے کام پرائرٹی ہے. تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے. حتیٰ تنفقوا مما تحبون، بہترین حصہ وقت کا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ٹھیک، اللہ کی راہ میں جو تم نے کسی بھی اپنے محبوب مشغلے کے لیے رکھا ہوا ہے، صرف فالتو اور اسپیئر ٹائم نہیں، بہترین صلاحیتیں، بہترین اسکلز، بہترین پروسیجرز جو آپ جانتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہے، کوئی بھی میڈیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں لگائیں. جو دنیا کے کاموں میں کتنی اسکلز استعمال کرتے ہیں، سوچیں بہترین صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں نا. آج کل کیا کیا دنیا کے کام نہیں ہو رہے ہیں، کس کس طریقے کا استعمال رکھا ہوا ہے. تو وہ بہترین چیزیں ہیں مما تحبون، جن سے تم محبت رکھتے ہو، ان کو اللہ کی راہ میں بھی لگاؤ. کبھی تو لگاؤ نا. تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ایک اہم ترین آیت ہے، یاد رکھنے والی آیت ہے، اصول بنانے والی آیت ہے، پلے سے باندھنے والی آیت ہے. تو اس کو پلے سے باندھ لیں کیونکہ بتایا ہی جا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وما تنفقوا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، من شیئن، کسی بھی چیز میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم، خوب جاننے والا ہے. جو چیز بھی تم دو گے اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے، کسی بھی قسم کی، تھوڑی دو گے، زیادہ دو گے، پسندیدہ چیزوں میں سے دو گے، تو اللہ تعالیٰ کو فوراً پتہ چل جائے گا، تمہارے درجات بلند کر دیے جائیں گے، ریکارڈ پر آ جائے گا، تمہارا بینک بیلنس وہاں پر اپ گریڈ کر دیا جائے گا، پتہ چل جائے گا. اور یہ بھی ہے پھر اس کے اندر کہ بہی علیم، کہ تم نے اگر نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں کوئی قیمتی ترین چیز، پسندیدہ ترین چیز سن کر پڑھ کے دے دی، تو دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پتہ چل جائے گا. بہی علیم جس کے لیے دی جا رہی ہے. تو اس خوبصورت آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ صدقات نافلہ اور واجبہ میں اچھی اور پیاری چیزیں بھی خرچ کرنا چاہیے. اور یہ خوبی صرف اس شخص میں ہو سکتی ہے جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہو، اللہ سے محبت کے دعوے میں سچا ہو، وہی اشد حب للہ ہو. بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے سچائی کو اختیار کرو، کیونکہ سچائی بر کی طرف لے جاتی ہے. اب سوچے کہ سچائی بر کی طرف یعنی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور بر یہاں پر بھی بر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بر جنت کی طرف لے جاتی ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی نیت کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے. انسان برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی نیت کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کاذب لکھ دیا جاتا ہے. تو جس بڑی نیکی کا اس آیت میں اور حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، وہ صرف اس خوش نصیب کے نصیب میں آ سکتی ہے جو سچا اپنے کردار میں، اپنے ایمان میں سچا ہے، جو یہ جانتا ہے، جو اللہ کی محبت میں سچا ہے، اس کے نصیب میں آ سکتی ہے. جو یہ جانتا ہے کہ رب میرا ضرور بڑا چڑھا کر عطا کرے گا، اور کوئی بھی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی محبت سب سے اوپر ہے میرے دل میں، جو یہ جانتا ہے نا وہی اتنی بڑی نیکی کر سکتا ہے. چیزوں کی حیثیت نہیں ہے. جو یہ سمجھ جاتا ہے کہ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، جو یہ حقیقت کو پا لیتا ہے، وہ محبوب سے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اجمعین نے اس آیت کے نزول پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کو پڑھ کے سنائی، تو انہوں نے کیسا بڑھ چڑھ کر رد عمل دیا تھا. ان کے طرز عمل سے ہمیں مما تحبون کی بہترین مثالیں ملتی ہیں. بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری جو تھے، وہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار شخص تھے، اور ان کی بڑی زمین جائیداد تھی، لیکن ان کی جائیداد میں سب سے زیادہ ایک بیرہا نامی باغ تھا جو ان کو بہت پسند تھا. تو وہ اس باغ میں، بہت بڑا باغ تھا، اس میں کھجوروں کے درخت اور بہت گرینری، اور اس کی ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ اس میں میٹھے پانی کا کنواں تھا. تو آپ کو تو آج اس کی اہمیت اتنی نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن اس زمانے میں میٹھے پانی کا کنواں ہونا ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی.
اور اس باغ میں وہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتے تھے اور وہاں وہ بیٹھ کر پانی پیتے تھے اور انجوائے کرتے تھے. تو ابو طلحہ کو یہ باغ بہت پسند تھا اور اس کی دونوں وجوہات تھی. ایک تو باغ بہت اچھا تھا, میٹھے پانی کا کنواں تھا, اور سب سے زیادہ اس لیے پسند تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کے وہاں وہ انجوائے کرتے تھے. تو جب اس آیت کا نزول ہوا تو ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے سب سے زیادہ عزیز یہی باغ ہے, یعنی میں تو سب سے زیادہ اس باغ سے محبت رکھتا ہوں, تو میں بس یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. وہ ایسے ہی تھے, جب آیت کوئی سن لیتے تو فوراً ایکشن کرتے تھے. تو صدقہ کرنا چاہتا ہوں, لہٰذا آپ کو اختیار ہے, جس کو چاہیں اس کو تقسیم کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, فرمایا واہ واہ, بہت ہی فائدے مند مال ہے, اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. پھر فرمایا میری رائے یہ ہے کہ اس باغ کو تم اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو فائنینشلی تھوڑے کمزور چچا زاد بھائی تھے ان میں تقسیم کر دیا. تو یہاں تک کہ روایت کے الفاظ ہیں. اب آپ دیکھیں اس میں بھی بہت ہی سوچنے سمجھنے کی اور سبق ہے. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت ایڈوائس دی ان کو, رشتہ دار کو دینے کا دوہرا اجر ہے نا, صلہ رحمی بھی اور صدقہ بھی. دوسرا دیکھیں کہ یہ کام اتنے قریبی چچا زاد وغیرہ کو دینا بھی وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت سب سے اوپر ہو. کیوں؟ کیونکہ ایسے عام طور پہ دنیا داری میں ایسے رشتوں میں کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نہ کہ آپ اس کو اپنی عزیز ترین چیز دے دیں. تو پھر یہ کام بھی وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت سب سے اوپر آ چکی ہو. پھر اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا تو سب سے عزیز اور بہترین مال خیبر کی زمین ہے, میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. فرمائے کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل زمین اپنے پاس رکھو اور اس کی پیداوار اور پھل وغیرہ لوگوں کے لیے وقف کر دو. تو یہ بھی آپ نے کتنا خوبصورت مشورہ دیا کہ پوری زمین ابھی اٹھا کر نہ دے دو, تم اس کو اپنے پاس رکھو, اس پہ کاشت کرو, پھل وغیرہ اگاؤ, اور پھل اور اس کی پیداوار ہر سال غریبوں کے لیے وقف کر دو اللہ کی راہ میں. تو یہ ایک اچھا سسٹم چلے گا. اسی طرح زید بن حارثہ نے اپنا پسندیدہ ترین گھوڑا جو ان کو بہت محبوب تھا وہ انہوں نے اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کے بیٹے کو دلوایا تھا. تو وہ اس پہ پہلے ان کو تھوڑا سا اچھا بھی نہیں لگا, لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ اس کا ڈبل ثواب ہے. بیٹے کے پاس کوئی سواری نہیں تھی, اور وہ بیٹے کون تھے؟ اسامہ بن زید, جو کہ بہت ہی جلیل القدر صحابی بھی تھے. پھر اسی طرح جو حضرت عمر بن عبد العزیز تھے, ان کو شکر کی بوڑیاں وہ بانٹتے رہتے تھے, کیونکہ انہیں شکر بہت مرغوب تھی, تو وہ وہی بانٹتے رہتے تھے ہر وقت. اور عمر بن عبد العزیز کے بارے میں تو بہت ہی ایک خوبصورت بات آتی ہے کہ انہوں نے جب یہ آیت پڑھ لی تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو چیز بھی ان کو پسند آ جاتی تھی نا, اچھی لگتی تھی, وہ فوراً اس کو اگلے دن اٹھا کر صدقہ کر دیتے تھے. مما تحبون کرتے تھے. اب سوچیں ہم کیا کرتے ہیں. یہ جو میں بات کرتی ہوں نا کہ ہم کیا کرتے ہیں, یہ صرف اس لیے کرتے ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک فوڈ آف تھاٹ ملے, ہم اپنے آپ کو ہلا سکیں اور ایک اپنے عمل کو بہتر کر سکیں. تو خدا نہ خواستہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ کسی کے اوپر کوئی غلط بات کی جا رہی ہو, یہ صرف اپنے آپ کو ہلانے کے لیے ہوتی ہے. تو اور ہم کیا کرتے ہیں کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو انسان پسند کرتا ہے کہ یہ میری بہت فیوریٹ ہے, یہ جویلری بہت فیوریٹ ہے, فلاں چیز بہت فیوریٹ ہے, اس کو بہت ہی سنبھال کر ڈبوں میں بند کر کے لاک کر کے رکھ دیتے ہیں, اور ہوتا کیا ہے کہ پھر خود بھی نہیں پہنتے. تو لاکرز میں رکھ دیتے ہیں, تو خود بھی بڑی مشکل ہوتی ہے نا, کون نکالتا ہے پھر جا کے, بہت ہی جب ارجنٹ ضرورت, بہت ہی اشد ضرورت تو نکالتے ہیں. تو غور و فکر کی ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے سوچنے کی کہ جو چیزیں ہم اتنا سنبھال کر رکھتے ہیں تو وہ ہم سنبھال کر آج رکھ رہے ہیں, وہ ہمارے کس کام آئیں گی. اگر خدا نہ کرے ہم اس کو لاکرز میں رکھ کے یا جو بھی سنبھال کے رکھ رہے ہیں, وہ چیزیں کس کی ہیں؟ سوچ کے دیکھیں کہ وہ تو وارثوں کی ہیں نا. انسان تو کسی لمحے بھی اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا. اس کے سلسلے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں, آپ کو بات اور واضح ہوگی اس سے. یہ چیز اصل میں جو بہت سنبھال کے رکھی جاتی ہے وہ واقعی ہماری ہوتی ہے یا وارثوں کی ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم ہے ترمذی کی, ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا
کہ بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے مال سے زیادہ وارثوں کے مال سے محبت رکھتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو اپنے مال سے زیادہ وارثوں کے مال سے محبت رکھے۔ تو آپ نے پھر ایکسپلین کیا، آپ نے فرمایا جو تم نے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں وہ تو تمہارا ہے، جو تم چھوڑ کر چلے جاؤ گے وہ تو وارثوں کا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو بہت بڑا فلسفہ آپ نے بیان کیا، لیکن اس فلسفے کو بھی ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا، اور اس فلسفے کو وہی سمجھ سکتا ہے جو واقعی اللہ کی محبت میں شدید ہے، کہ جو میں سنبھال کے رکھ رہی ہوں وہ میرا تو نہیں رہے گا، وہ تو چھوڑ کے چلے جانا، وہ تو وارثوں کا ہے۔ تو کیا میں وارثوں کے لیے سنبھال کے رکھ رہی ہوں؟ اس سے بہتر یہ نہیں کہ میں اپنے لیے جمع کروں، آگے بھیج دوں۔ تو بہرحال جو لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ فلسفہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، جو واقعی البر کے معنی پا جائیں، سمجھ لیں، اور اس کی چوٹی کو پہنچنا بھی چاہیں، ٹھیک ہے، ابرار بننا چاہیں، نیکی کی چوٹی کو سر کرنا چاہیں، تو پھر وہ اس فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ فلسفہ آ سکتا ہے کہ یہ بر کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے چوٹی جو سر کرنا چاہتے ہیں نیکی کی، ان کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام اجمعین کے طرز عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مما تحبون کیا ہوتا ہے، اور انہوں نے مما تحبون اتنا بڑھ چڑھ کے کیوں کیا کہ انہوں نے محبوب حقیقی اللہ کو جان لیا تھا، حقیقی معبود سمجھ لیا تھا، حقیقی محبوب سمجھ لیا تھا، اس لیے بہترین چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ تو اب تو یہ آیت ہم نے بھی پڑھ لی ہے، سمجھ بھی لی ہے، تو اب ہمیں بھی دیکھنا ہے نا کہ اب ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، ہم کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا فارمولا، ایک چھوٹی سی ٹپ آپ یاد رکھیں، ایک چھوٹا سا جملہ آپ یاد رکھیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ محبوب کے لیے محبوب ترین چیز، بس اس ٹپ کو یاد رکھیں، محبوب کے لیے محبوب ترین چیز، ٹھیک؟ محبوب اگر اللہ بن جائے، اللہ سب سے زیادہ اس سے محبت ہو جائے، تو سوچ کے دیکھیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں کیا اس کو ردی چیزیں دیتے ہیں؟ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے نا۔ تو بس اس جملے کو یاد رکھیں، محبوب کے لیے محبوب ترین چیز۔ تو بہت خوبصورت ترین آیت، آگے چلتے ہیں۔ کل الطعام، تمام کھانے، کانا تھے حلال لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما حرم، جو حرام کیا، اسرائیل نے، اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو تمام کھانے ابتدا میں بنی اسرائیل کے اوپر حلال تھے، الا مگر سوائے اس کے جو حرام کر لیا، خود سے حرام کر لیا یعقوب علیہ السلام نے، اسرائیل نے، علی نفس ہی، اپنے نفس کے اوپر، ذاتی طور پر جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اور کب حرام کر لیا تھا انہوں نے اپنے نفس کے اوپر؟ یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزوں کے اوپر، کچھ چیزوں کو جو بنی اسرائیل پر حقیقتاً حرام نہیں تھی، من قبلی، اس سے پہلے، ان کے تنزلہ، کہ نازل کی گئی تورات کے نزول سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزوں کے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا ایک پرسنل فیل تھا، اور کل الطعام کانا حلل لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اوپر تمام کھانے حلال تھے۔ تو کیا بات ہو رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ اصل میں آگے کی 2-3 آیات میں یہود کے کچھ اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ٹھیک ہے، آبجیکشنز کا جواب دیا جائے گا۔ اور یہاں پر پہلے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے یہود کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر انہوں نے کیا تھا۔ تو یہود نے اعتراض یہ کیا تھا کہ مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دعویٰ تو تم لوگ ملت ابراہیمی کا پیروکار ہونے کا کرتے ہو، لیکن اونٹ کا گوشت کھاتے ہو اور اس کا دودھ پیتے ہو، جبکہ یہ دونوں چیزیں ملت ابراہیمی میں حرام تھی۔ یہ تھا ان کا آبجیکشن، کہ انہوں نے بتایا، یہ کہنا چاہا کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، ورنہ اگر یہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہوتے تو سچے نبی ہوتے تو اونٹ کا دودھ اور گوشت حلال نہیں کرتے، کیونکہ ملت ابراہیمی میں یہ دونوں چیزیں حرام تھیں، اور یعقوب علیہ السلام بھی یہ دونوں چیزیں نہیں کھاتے تھے۔ یہ تھا ان کا آبجیکشن، ٹھیک ہے۔ اب اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ملت ابراہیمی میں حرام تھی اور نہ ہی پہلے بنی اسرائیل پر یہ چیزیں حرام تھیں، ٹھیک ہے۔ اور
یہ چیزیں کچھ یہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے از خود پرسنلی اللہ نفس سے ہی اپنے نفس پر حرام کر لی تھی، اور یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا. اب خود وہ چیزیں نہیں کھاتے تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو یہ چیزیں کھانے سے منع نہیں کیا تھا، اور ان کے اس فعل کا اطلاق بنی اسرائیل پر ہوتا بھی نہیں کہ وہ چیزیں نہ کھاتے. انہوں نے کچھ اپنی پرسنل ریزنز کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام کیا تھا، اور انہوں نے پرسنلی کیا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ ان کی دیکھا دیکھی اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے پر حرام کر لیا تھا، جبکہ جب تورات کا نزول ہوا تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی تھی کہ آپ کے پر اونٹ کا دودھ اور گوشت حرام ہے. بس انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے ایک پرسنل فعل کو اپنا کر خود ساختہ ایک عقیدہ گڑھ لیا کہ یہ حرام ہے، اور کیونکہ ہمارے نبی نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھاتے. اب یعقوب علیہ السلام نے یہ چیزیں کیوں اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی، یعنی حرام کے درجے میں کی ہوئی تھی، نہیں استعمال کرتے تھے، اس کے بارے میں کئی روایات آتی ہیں. پہلی روایت ہے کہ حضرت یعقوب کو شیاچکا کی بیماری تھی، ارک النساء جس کو کہتے ہیں، اور اس میں بطور علاج ان کو ان چیزوں کا پرہیز بتایا گیا تھا. دوسری روایت یہ آتی کہ تباً انہیں ان چیزوں سے کراہت تھی، جیسے کچھ لوگوں کو ہوتی ہے نا سی فوڈ نہیں کھاتے، تو ایسے وہ نہیں کھاتے تھے. تیسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی تھی کہ اگر میری بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں شکرانے کے طور پر اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دوں گا، جو انہیں بہت مرغوب تھا. نظر ان کی شریعت میں تھی، تو جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے چھوڑ دیا، نظر پوری کر لی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں کو یعقوب علیہ السلام نے ذاتی طور پر ذاتی وجوہ کے بنا پر چھوڑا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا تھا، نہ ہی تورات میں یہ حکم دیا تھا، اور ان کے بعد ان کے پیروکاروں نے بھی حقیقتاً اس کو حرام سمجھ کے چھوڑ دیا، جبکہ یہ حرام نہیں تھا. تورات میں بھی یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، ان کے پیروکاروں نے صرف اس لیے حرام سمجھ کے چھوڑ دیا کہ یعقوب علیہ السلام استعمال نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی سمجھا رہے ہیں کہ ان کا آبجیکشن، ان کا اعتراض غلط ہے، جھوٹا ہے. یعقوب علیہ السلام کا یہ جو ابتدا میں بنی اسرائیل کے اوپر ساری چیزیں ہی حلال تھیں، پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کچھ یعقوب علیہ السلام نے جو چیزیں چھوڑی تھی اس کو اپنی طرف سے ازیوم کر کے کہ یہ حرام ہے، ان کو ان کے ذاتی فعل کو ایک مستقل شریعت بنا لیا اپنی طرف سے، اور ان چیزوں کو اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا جو چیزیں حلال تھیں. اور یعقوب علیہ السلام نے یہ چیزیں ذاتی وجوہات کے بنا پر وہ نہیں کھاتے تھے. انہوں نے کبھی بھی بنی اسرائیل کو منع نہیں کیا کہ یہ چیزیں نہ کھاؤ، نہ ہی تورات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منع کیا کہ یہ چیزیں نہ کھاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا یہ فعل جو ہے یہ تورات کے نزول سے بہت پہلے کا ہے. تورات میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی. تورات کب اتری تھی سوچے؟ تورات ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بعد بہت بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد اوپر نازل ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کب آئے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل بنے، پھر بنی اسرائیل کے اوپر ان کو چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے اور ان کو تورات ملی تھی. تو تورات میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ یہ دودھ اور یہ گوشت اونٹ کا جو ہے وہ حرام ہے بنی اسرائیل کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بیکار کی بات ہے، یہ تو تمام کھانے ابتدا میں حلال تھے، اور بعد میں ہاں ان کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے یہود کا. یہ جو چیزیں ہیں دودھ کا، اونٹ کا گوشت اور دودھ، یہ ملت ابراہیمی میں بھی حلال تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں بھی حرام ہے. اور یعقوب علیہ السلام نے یہ پرسنلی کچھ چیزیں اپنے پر حرام کر لی تھی. تو تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو، اگر سچے ہو قل فاتو تو لے آؤ تورات کو فتلوہا، پھر پڑھو اس کو، تلاوت کرو اس کی، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو دکھاؤ کہ تورات میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں دودھ اور گوشت اونٹ کا تمہارے پر حرام ہے. تو ان یہود کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. تو جو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہود کے اوپر ابتدا میں ساری چیزیں حرام تھی، پھر کچھ چیزیں تو انہوں نے جیسے یہ ہیں اونٹ کا دودھ اور گوشت، اسی غلط ایک عقیدے کے بنیاد پر جو انہوں نے ابھی اعتراض بھی کیا
تو بنا پر خود ہی اپنے اوپر حرام کر لیا. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ان کا پرسنل فیل تھا یعقوب علیہ السلام کا. ہاں بعد میں کچھ چیزیں جب انہوں نے بہت نافرمانیاں کی بنی اسرائیل نے، تو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دی تھی، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے. جیسے سورہ نساء 161 میں آتا ہے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کہ ان کے ظلم کی وجہ سے، یعنی نافرمانیوں کی وجہ سے، بنی جو لوگ یہودی ہوئے، ہم نے ان کے اوپر کچھ چیزیں جو طیبات تھیں اور ان کے پر حلال تھی ان کو حرام کر دیا تھا بطور سزا. اور اسی آیت میں آگے یہ بھی آتا ہے کہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اور بوجہ اس کے کہ وہ سود کھاتے تھے، حالانکہ اس کو ان سے منع کیا گیا، تو ان کے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر دیا گیا تھا. اور آگے آپ پڑھیں گے چربی وغیرہ اونٹ کی. اور پھر ایک جگہ سورہ الانعام 144 میں آتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، جو لوگ یہودی ہوئے ان کے پر ہم نے حرام کر دی تھی ناخن والی چیزیں، ناخن والے جو ذی ظفر ہوتے ہیں، جیسے شتر مرغ اور بطخ وغیرہ، جن کے جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ پھٹی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، بیچ میں کنیکشنز ہوتا ہے، وہ حرام کر دی گئی تھی. تو ہوتا یہ تھا کہ یہود نے تو نافرمانیوں سرکشیوں کی انتہا کی ہوئی تھی نا، آپ پڑھ چکے ہیں. تو جب بھی وہ بہت زیادہ سرکشی کرتے تھے تو پھر بطور سزا ان پر کوئی چیز حرام کر دی جاتی تھی. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں تم پر بطور سزا تمہاری شریعت میں حرام کی گئی تھی، ہمیشہ کے لیے ہر شریعت میں حرام نہیں تھی. یہ ایک پرٹیکولر چیز تھی. دو ریزنز ہیں اس کی حرام ہونے کی. ایک تو کچھ چیزیں یعقوب علیہ السلام نے ذاتی طور پر حرام کی تھی اپنے پر، اصلاً حرام نہیں تھی، اور ان کی امت پہ بھی یعنی بنی اسرائیل پر بھی حرام نہیں تھی. سیکنڈ وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں حرام کی وہ بطور سزا تمہاری شریعت میں حرام کی گئی تھی. شریعت محمدی میں تو حرام نہیں ہے. دیکھیں دین اور شریعت کا فرق آپ جانتے ہیں نا. دین اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور دین تو ہمیشہ اسلامی آیا ہے، ہر نبی لے کر آئے. شریعت کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو ٹرانسلیشن میں بتایا بھی تھا. شریعت جو ہوتی ہے وہ رسول جو طریقہ وحی الہی کی روشنی میں بتاتا ہے دین پر عمل کرنے کا، وہ شریعت ہوتی ہے. تو شریعت انبیاء کی مختلف رہی ہے نا. تو یہ یہاں پر ایکسپلین کیا گیا کہ آپ بیکار کا الزام لگا رہے ہیں مسلمانوں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پرٹیکولرلی کچھ چیزیں بطور سزا آپ کی شریعت میں آپ کے پر حرام تھی، اور کچھ چیزیں یعقوب علیہ السلام نے ذاتی طور پر حرام کی تھی. اپنی امت کو انہوں نے منع نہیں کیا. تو بہرحال قرآن نے ان کے اعتراض کو چیلنج کیا کہ لے آؤ قل فاتوا بالتورات کو پڑھو، اس کو کھول کے ان کو تم صادقین اگر سچو دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حرام تھی اونٹ کا دودھ اور گوشت. تو یہ بات ہے کہ حرام نہیں تھی، تو وہ نہیں دکھا سکے، ظاہر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہوگی کہ اونٹ کا گوشت دودھ وغیرہ نہ ہی ملت ابراہیمی میں حرام تھا اور نہ ہی ملت محمدی میں حرام ہے. اور ان کا بیکار کا دعویٰ ہے ملت ابراہیمی میں بھی حرام نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے تھے. یہ تو درمیان میں یہ دو وجوہات میں نے آپ کو بتا دی جو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ بنی اسرائیل نے ایک تو خود سے اپنے اوپر یہ حرمت لاگو کر لی کہ یعقوب علیہ السلام کے ذاتی فعل کی وجہ سے، دوسرے بطور سزا ان کی شریعت میں پرٹیکولرلی کچھ چیزیں ان پر حرام کی گئی تھیں. تو نہ ملت ابراہیمی میں حرام تھی اور نہ ملت محمدی میں حرام تھے. تو اسی لیے جو ان کے وہ اس چیلنج میں فیل ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فمن افترا، تو جو کوئی گڑھ لے اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ یعنی دلیل تم نہیں لا سکے، تورات میں نہیں دکھا سکے، اللہ تعالیٰ نے دلیل سے ثابت کر دیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے فاولئک، تو یہی لوگ ہم الظالمون ہیں. جھوٹ باندھے یعنی کہ کیا اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی تھیں اور ہمارے پر اور تم لوگ استعمال کرتے ہو. اور افترا کا جو ورڈ ہے نا وہ آپ کو پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ایکسپلین کیا تھا، اس کا روٹ فری ہوتا ہے، فے رے یا. تو فری کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں عربی میں ہوتے ہیں چمڑے کو سنوارنے کے لیے کاٹنا، یعنی کسی چیز کو بنانے کے لیے تراشنا خراشنا فری کہلاتا ہے. اور افترا کہتے ہیں چمڑے کو بہت ہی غلط طریقے سے بگاڑنے کے لیے کاٹنا. تو اسی سے پھر افترا کے معنی ہوتے ہیں
کسی عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے کوئی جھوٹی بات پیدا کرنا اور اس کو اللہ سے منسوب کرنا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی میں نے جو اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا وہ تورات میں دکھا بھی نہیں سکے, کوئی دلیل بھی نہ لا سکے, اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ یہود اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں, جو وہ بات اللہ پر کہتے ہیں اللہ الکذب اس من بعد ذالک, جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی, تو یہ ظالم ہے. اور یہاں پر ظلم کیا ہے؟ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام قرار دینا. کل کہہ دیجئے صدق اللہ, بس آپ ان سے کہہ دیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے, بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ نہ ملت ابراہیمی میں ایسا کچھ تھا کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام نہیں تھا, نہ امت محمدیہ پر یہ چیزیں حرام ہیں. تو قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم, بس تم پیروی کرو مسلمانوں ملت ابراہیم کی, سکون کے ساتھ. اور ملت کس کو کہتے ہیں؟ خاص طریقے کو. ملت کسی نبی کا خاص طریقہ ہوتا ہے. تو فاتبعوا ملت ابراہیم, تم وہی طریقہ اختیار کرو مسلمانوں, ان کے بیکار کے باتوں, آبجیکشن, شک و شبے میں ڈالنے سے شک و شبے میں نہ پڑو, تم وہی طریقہ سکون سے اختیار کرو جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا. یہ یہود تو خود ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اس کے باوجود ان کے طریقے پر ہے نہیں. یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا, اور چھوٹی چھوٹی باتیں نکال رہے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں, تم نہیں ہو مسلمانوں کیونکہ دودھ پیتے ہو, اونٹ کا گوشت کھاتے ہو. تو سب سے پہلی بات ہے, یہ تو خود ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہونے کے دعوے کے باوجود ان کے طریقے پر عمل نہیں کرتے, کیونکہ ملت ابراہیم کیا تھی؟ حنیفن, وہ تو یکسو تھے اللہ کی طرف. وما کان من المشرکین, اور ہرگز بھی مشرکین میں سے نہیں تھے. تو یہ تو شرک بھی کرتے ہیں اور یکسو بھی نہیں, اللہ کی طرف ایمان ہی نہیں لا رہے. تو ان کی باتوں کو چھوڑو, تم مسلمانوں اطمینان سے فاتبعوا ملت ابراہیم, ان کے طریقے پہ چلو. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کام کیا, حنیف تھے. وما کان من المشرکین, وہی طریقہ اختیار کرو جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے طریقے کی پیروی کی. تو تم بے دھڑک ان کو, آپ پیچھے پڑھ چکے نا, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب کون لوگ تھے؟ جو ان کے زمانے کے تھے. پھر کون ان کے زیادہ قریب ہے؟ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور یہ نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار. تو اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے, آپ اطمینان کے ساتھ آپ ان سے کہہ دیے کل صدق اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچائی بتا دی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ نہ ملت ابراہیمی میں حرام تھی, نہ امت محمدیہ میں حرام ہے. تو بس اطمینان سے فاتبعوا ملت ابراہیم, ملت ابراہیم. اور ملت ابراہیم کی پیروی کرو سے یہاں خاص طور پر مراد اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال کرنا ہے, ورنہ اور چیزیں بھی شامل ہیں جیسے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ملت ابراہیم پر چلو, وہ حنیف تھے. وما کان من المشرکین, اور جو پیچھے سے بات چل رہی اس کے مطابق خاص معنی یہ بھی ہیں کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو, فاتبعوا ملت ابراہیم, کہ اونٹ کا دودھ اور گوشت اطمینان سے استعمال کرو. یہ یہود دراصل تو ہوا کیا تھا, یہاں پر پھر سے ریکیپ کر لیں کہ یہود مسلمانوں کے دل میں شک و شبہات ڈالتے تھے مختلف طریقوں سے کہ یہ دین سے پھر جائے. تو یہ ایک شک ڈالا تھا انہوں نے کہ دیکھو یہ اونٹ کا گوشت اور دودھ شروع سے حرام تھا, سوری ملت ابراہیمی میں بھی حرام تھا اور ہماری ملت میں بھی حرام تھا, یعقوب علیہ السلام بھی استعمال نہیں کرتے تھے. یہ شبہ انہوں نے ڈالا تھا. تو اور انہوں نے یہ شبہ ڈالا تھا کہ اگر دیکھو مسلمانوں یہ سچے نبی ہوتے تو یہ حرام چیزوں کو حلال قرار نہیں دیتے. تو ان کو یہاں بہت ہی جامع جواب دے دیا گیا کہ نہیں, یہ چیزیں نہ شروع سے ہی حرام تھی, حلال تھی. ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں بھی حلال تھی اور آپ کی ملت میں بھی حلال تھی. یہ تو ایک ذاتی فعل تھا ان کا, یا بعد میں حرام کی گئی. تو آپ کی خصوصی آپ کی شریعت میں آپ کی نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام کی گئیں. آج تک یہ چیزیں حلال ہیں, امت محمدیہ میں بھی حلال ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں بھی حلال تھی. یعقوب علیہ السلام نے بطور علاج اپنے اوپر حرام کی تھی, یا یہود کی شریعت میں ان کی نافرمانی کی وجہ سے خاص ان کی شریعت میں کچھ عرصے کے لیے یہ چیزیں ان پر حرام کی گئی تھی, اور بعد میں ان کے لیے بھی حلال کی گئی تھی جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. یہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 میں,
کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ چیزیں تم پر حلال کر دوں جو تم پر حرام تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہ چیزیں جو حرام کی گئی تھی ان کے بطور سزا حلال بھی کر دی تھی. لیکن یہ بنی اسرائیل یہود نے تو نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا نہ ان کے کسی حکم کو مانا. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے اعتراض کا یہاں پر جواب دیا گیا. آگے جو ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ میں ان کے یہود کے ایک اور اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ اِنَّ بے شک اولا پہلا بیتن گھر وُضِعَ جو بنایا گیا رکھا گیا زمین کے اوپر، یعنی جو بنایا گیا للناسی لوگوں کے لیے، للذی البتہ وہ جو ہے وہ ہے ببکہ جو مکہ میں ہے. ببکہ یہاں مکہ کو کہا گیا ہے. اور وہ کیسا ہے گھر؟ مبارکن مبارک ہے، وہ ہدی للعالمین اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے. کس گھر کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں، بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کی. کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے زمین پر بنایا گیا وہ کہاں ہے؟ للذی البتہ وہ ہے جو ببکہ مکہ میں ہے. بکہ یہاں مکہ کو کہا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے ابھی آپ کو بتائیں گے. اور وہ بیت اللہ کیسا ہے؟ مبارکن ہے اور ہدی للعالمین ہے. اب یہ یہود کا دوسرا اعتراض تھا کہ جب تحویل کعبہ ہوا، آپ پہلے تحویل قبلہ کی بات پڑھ چکے ہیں نا دوسرے پارے کے سٹارٹ میں، کہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر بنایا گیا، تو پھر انہوں نے آبجیکشن دیا تھا. یہ تھوڑا سا آپ یاد کر لیں کہ یہ پہلے جو کعبہ مسلمان نماز پڑھتے تھے جب اسلام نیا نیا آیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، آپ مکہ میں تھے، تو اس وقت جو کعبہ تھا یہود و نصارہ کا بھی وہ بیت المقدس تھا. اس طرف منہ کر کے یہ لوگ نماز پڑھتے تھے، ایک مشرق کے کنارے کی طرف ایک مغرب کے کنارے کی طرف. اور انیشیلی مکہ میں مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور مدینہ آنے کے بعد بھی 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے. لیکن اس کی بھی وجوہات آپ نے وہاں پڑھی تھی کہ کیوں یہ ایسا کیا گیا، یہود کے ساتھ ہم آہنگی اور ایک دم سے یہ سب کچھ لڑائی جھگڑے نہ ہو جائیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، جو دوسرے پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کعبہ جو ہے جو پہلے بھی اس سے بیت المقدس سے پہلے بھی مسلمانوں کا قبلہ تھا، اس کو قبلہ بنا دیا جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلے کا حکم دے دیا تھا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اس کی طرف کر لو. یہ سب ہوا تھا نا. تو اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ دوسرا آبجیکشن تھا کہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا، جبکہ جو بیت المقدس ہے وہ ان کے مطابق وہ کہتے تھے خانہ کعبہ سے افضل ہے، کیونکہ وہاں وہ تمام بہت سارے انبیاء کا قبلہ رہا ہے، بہت سارے انبیاء جو ہیں وہاں پر مبعوث ہوئے ہیں، اور بہت سارے انبیاء کا مدفن بھی ہے، مسکن بھی رہا ہے. تو ایسا کیوں کیا گیا، یہ آبجیکشن انہوں نے دیا تھا. تو خانہ کعبہ کو کیوں بنایا گیا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ بیوقوف لوگ جو ہیں وہ تحویل قبلہ کے اوپر شور مچائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے. دوسرے پارے کا سٹارٹ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب بیوقوف لوگوں میں لوگ جو ہیں وہ اعتراض کریں گے لوگوں میں سے. کیا اعتراض کریں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم کانوا علیہم، کہ کس نے ان مسلمانوں کو پھیر دیا ان کے قبلے سے جس کے اوپر یہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ بیوقوف لوگ آبجیکشن کریں گے، اور بیوقوف لوگوں نے آبجیکشن کر دیا کہ یہ ایسا کیوں ہے، کیوں کیا گیا. اور پہلے ہی تمام انبیاء کا جو کعبہ ہے وہ بیت المقدس تھا، تو اس کو بدلنے کی آخر کیا ضرورت پڑی تھی، کیوں اس کو چینج کیا گیا. بہت سارے انبیاء نے ہجرت کی تھی اور وہاں پر رہے ہیں، لہٰذا یہود کے مطابق یہ مقام کعبہ سے افضل ہے. تو اب کیونکہ مسلمانوں نے بیت المقدس کے بجائے اپنا کعبہ بھی بدل لیا ہے، تو یہ بھی ملت ابراہیمی سے روح گردانی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ بھی ان کی بیکار کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کعبہ بیت المقدس ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور اس کو وہ قبلہ تھا تو اس کو بدلا کیوں. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے. شروع سے جو پہلا گھر زمین پر بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے، ان اول بیت وضع للناس،
للذی وہ ہے، البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس نہیں ہے۔ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا زمین کے اوپر وہ کعبہ میں ہے، مکہ میں ہے، ببکہ ہے، وہ بیت المقدس میں نہیں ہے۔ بیت المقدس جو ہے وہ خانہ کعبہ سے 40 سال بعد بنا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے حضرت ابو ذر نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی بنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ پوچھا پھر کون سی بنی، تو آپ نے فرمایا بیت المقدس یعنی مسجد اقصی، اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان 40 سال تھے۔ پھر پوچھا کہ کون سی، تو آپ نے فرمایا جہاں نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لے، کہ ساری زمین اللہ کی ہے۔ تو پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے زمین کے اوپر۔ اور روایات میں آتا ہے کہ بیت اللہ کو سب سے پہلے تو جب انسان بھی نہیں تھا، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتوں نے زمین پر بنایا تھا تاکہ وہ خود بھی عبادت کر سکے زمینی فرشتے، اور پھر انسان بھی آ کے اس کی عبادت کر سکے۔ پھر کیا ہوا تھا کہ طوفان نوح جب آیا تھا تو وہ یہ بیت اللہ جو ہے بہہ گیا تھا، تو اس کے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی تعبیر کی تھی، جو آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ وہ جب وہ قواعدہ جب اٹھا رہے تھے اس کی بنیادیں۔ اور مسجد اقصی کی جہاں تک بات ہے، ہیکل سلیمانی، اس کی تعمیر تو جو اصل تعمیر ہوئی ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی ہے۔ پہلے مسجد اقصی کی جو ہسٹری آتی ہے مختصر، اس میں یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو داؤد علیہ السلام کا دور آیا، انہوں نے داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کے اوپر 33 ایئرس حکومت کی تھی، تو انہوں نے پھر اس کی بنیاد رکھ کے مسجد اقصی کی اس کی تعمیر شروع کی تھی، جس میں جنات بھی حصہ لے رہے تھے، جب آگے آپ پڑھ لیں گے، مگر وہ مکمل نہیں کر سکے تھے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان، جن کو نبوت اور بادشاہت دونوں ملی، انہوں نے یہ بیت المقدس کی جو مسجد اقصی ہے، ہیکل سلیمانی جس کو کہتے ہیں، اس کی تعمیر مکمل کرائی تھی۔ اور حضرت سلیمان ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اور موسیٰ علیہ السلام کے 400 سال کے بعد آئے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک۔ اور یہ دوبارہ بھی کس نے بنایا خانہ کعبہ کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہیکل کب بنا؟ ان کی سلیمان علیہ السلام کا دور کب کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے 400 سال کے بعد، اور سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کی تعمیر کی۔ تو پہلا گھر کون سا ہوا پھر عبادت کے لیے؟ خانہ کعبہ، ٹھیک ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی جو ہے اس کو قبلہ بنایا گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو پھر چل رہا تھا۔ اور لیکن اول جو قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ خانہ کعبہ کی جو ہسٹری روایات میں آتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، تاکہ زمینی فرشتے اور انسان وہاں عبادت کر سکیں۔ اس کے بعد دوبارہ اس کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی اللہ کے حکم سے، جب وہ 1000 سال کے تھے۔ تیسری دفعہ اس کی تعمیر کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے کی، اس کی جو شکست فریق ہو گئی تھی۔ چوتھی دفعہ یہ طوفان نوح میں بہہ گیا تھا خانہ کعبہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، جس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ جب وہ اس کی بنیادیں بلند کر رہے تھے خانہ کعبہ کی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو وہ یہ جب انہوں نے چوتھی دفعہ انہوں نے تعمیر کی۔ پانچویں دفعہ اس کی ہسٹری میں آتا ہے کہ قوم عمالقہ نے اس کی تعمیر کی تھی۔ قوم عمالقہ بھی بیت المقدس میں رہتے تھے نا، تو انہوں نے اس کی خانہ کعبہ کی بھی تعمیر کی تھی۔ چھٹی دفعہ اس کی تعمیر جو کی تھی بیت اللہ کی، قبیلہ جرہم نے کی تھی۔ قبیلہ جرہم کون تھا یہ بھی آپ کو مختصراً بتا دوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو مکہ آباد نہیں ہوا تھا، حضرت حاجرہ اور اپنے 9 گود کے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ریگستان میں چھوڑا تھا، اور وہاں پر پھر زمزم کا چشمہ جاری ہوا تھا، تو اور صحیح کی تھی حضرت حاجرہ نے۔ تو کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک خانہ بدوش قبیلہ جرہم کا گزر ہوا تھا، تو جب انہوں نے وہاں پانی دیکھا تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے وہاں پر رہنے کی اجازت مانگی، تو انہوں نے اس کنڈیشن پہ اجازت دی تھی کہ آب زمزم کی کسٹڈی انہی کے پاس رہے گی۔ تو قبیلہ جرہم وہاں آباد ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کافی عرصے وہاں رہے۔ قبیلہ جرہم میں ہی حضرت اسماعیل کی پہلی
شادی بھی ہوئی تھی, اسی میں پلے بڑے. تو قبیلہ جرہم نے بھی یہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی, اس کو دوبارہ سے بنایا تھا, یعنی اس کو اس کی تعمیر کو امپروو کیا تھا آپ کہہ سکتے ہیں. تو 6ٹھی دفعہ. اور 7ویں دفعہ کس نے کیا تھا؟ قصی بن کلاب, جو آپ کے جد امجد تھے, آپ سیرت میں پڑھ چکے ہیں. انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی, توسیع کرائی. اور 8ویں دفعہ قوم قریش نے اس کی تعمیر کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے, جس کے واقعات آپ بہت زیادہ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جب فائنینس کی کمی بھی ہو گئی تھی, اور فائنینس کی کمی کی وجہ سے قریش نے یہ جو حتیم کو باہر چھوڑ دیا تھا, حالانکہ وہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے. اور اس وقت وہ واقعہ بھی ہوا تھا کہ جب حجر اسود کو لگانے کی باری آئی تو جھگڑا پڑ گیا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نبوت ملی بھی نہیں تھی. تو آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا کہ ایک چادر لے آؤ, اس پہ سارے سردار رکھ کے اس کو چادر کو اٹھائیں اور قریب لائیں, اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے اس کو حجر اسود کو نصب کر دیا تھا. تو 8ویں دفعہ قریش نے کی تھی. 9ویں دفعہ ہسٹری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کرائی تھی. 10ویں دفعہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے, اور اس کے بعد سے اب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے تعمیر و توسیع و ترقی کا کام ہوتا ہی رہتا ہے. بہرحال فرشتوں نے سب سے پہلے روایات میں آتا ہے خانہ کعبہ کو بالکل عین بیت المعمور کی سیدھ میں بنایا تھا. بیت المعمور کیا ہے؟ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے. حدیث کے مطابق عبادت گاہ ہے جو 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے ہے, اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں, اور کسی کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو اس کی سیدھ میں یہ بنایا گیا ہے, بالکل اس کی سیدھ میں اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے. اور حضرت ابراہیم کا یہ شرف اور فضیلت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہاں دیکھا تھا؟ 7ویں آسمان پر بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ملے تھے, کیونکہ انہوں نے تعمیر کی تھی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے ہیں کہ آپ کا یہ خیال غلط ہے. آپ پہلا جو گھر بنایا گیا ہے قبلہ اور کعبہ, وہ کعبہ ہے, پہلے تھا ہی, وہ بیچ میں کچھ عرصے کے لیے وہ ہو گیا تھا, لیکن اصل میں تو وہی ہے, اور ابھی بھی وہ کر دیا گیا. تو یہ آبجیکشن بھی ان کا غلط ہے. تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, تو بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے زمین پہ, وہ ہے جو البتہ وہ ہے, یعنی تاکید ہے, وہ البتہ وہ ہے جو مکہ میں ببکہ میں ہے. اب مکہ کے لیے بکہ کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس کی بھی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی روایت کے مطابق یہ لفظ اصل میں مکہ ہی تھا, اور کیونکہ بے اور میم کا مخرج ایک ہی ہے, اس لیے کچھ لوگ قدیم عرب میں اس کو بکہ بھی کہتے تھے. سوچیں, بے اور میم کا مخرج ایک ہے نا, تو قدیم نام اس کا بکہ بھی تھا. دوسری روایت کے مطابق بکہ کا روٹ الگ ہے, وہ کہتے ہیں بے کاف کاف اس کا روٹ ہے, اور اس روٹ کے معنی ہے رش کرنا, ہجوم کرنا, ازدحام کرنا. تو مکہ میں کیونکہ رش رہتا ہے اس لیے اس کا نام بکہ پڑ گیا. ٹھیک ہے, اور چوتھی رائے کے مطابق مکہ کے لیے بکہ کا لفظ آج بھی تورات میں موجود ہے, اس لیے یہ لفظ بکہ بھی پہلے استعمال ہوتا تھا اس کو. اور تو بکہ بھی مکہ کا ہی نام ہے, اس میں کوئی خاص مطلب غلط بات نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو اس کی وجوہات بتا دی. اور اس کے علاوہ بھی مکہ کے کچھ اور بھی نام ہیں جو اہل علم نے بتائے ہیں, اور کچھ حدیث اور قرآن میں بھی آئے ہیں, جیسے بیت الحرام اور بیت العتیق اور بلد الامین اور بلد المامون, ام القرى اور ام المقدسہ, یہ سب بھی مکہ کے ہی نام ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے زمین میں بنایا گیا وہ مکہ میں ہے, اولا بیتن. اور اولا بیتن کے 2 معنی بنتے ہیں, بنانے کے لحاظ سے بھی وہ پہلا گھر ہے, اور فضیلت کے لحاظ سے بھی وہ اول ہے, جو مکہ میں ہے عبادت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ترین, بہترین, فضیلت والا, بابرکت ہے, کہ سب سے بڑی عبادت لوگوں کی وہاں حج ہوتا ہے. اور اس کی جو خصوصیات مزید اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ پہلا گھر عبادت کا وہی ہے, اور اس کی خصوصیات کیا ہیں. اگر جو آپ بیت المقدس کہہ رہے ہیں وہ پہلا گھر نہیں تھا, پہلا گھر تو یہی ہے عبادت کے لیے, ٹیمپرری وہ بیچ میں ہوا تھا, اور دوبارہ اسی کو, اور اس کی خصوصیات ہیں
اس لیے اس کو شروع سے عبادت کے لیے بنایا گیا ہے اور آج تک عبادت کے لیے ہے۔ خصوصیات کیا ہیں؟ ایک تو مبارکن ہے، یہ باعث برکت ہے، وہ ہدی للعالمین ہے، یہ خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فی ہی آیاتن، اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، بینات، روشن، واضح، اور ان آیات بینات میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ پھر اس کی خصوصیت ہے ومن دخلہ، جو اس میں داخل ہو جائے کانا امنا، وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی خصوصیت ہے وللہ علی الناس حج البیت، اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ اس گھر کا حج کریں۔ تو آگے پھر دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ مبارکن ہے، باعث برکت ہے۔ اس گھر کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے بنایا گیا، اس کی خصوصیات تو دیکھو، اس کا کسی سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی خصوصیت کیا ہے؟ مبارکن، باعث برکت ہے۔ اور برکت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اضافہ ہو جانا کسی چیز میں، مقدار کا بڑھ جانا، یا مقدار میں اضافہ نہ بھی ہو تو اتنے کام اس چھوٹی سی مقدار سے ہو جائیں جو عام طور پر نہیں ہوتے، اسی کو برکت کہتے ہیں نا۔ تو بیت اللہ کا برکت، بابرکت ہونا ظاہری بھی ہے اور معنوی طور پر بھی ثابت ہے۔ خانہ کعبہ تو ظاہری بابرکت کیسے ہے کہ دیکھیں مکہ ایک بنجر علاقہ ہے، لیکن پھر بھی یہاں پر ہر وقت ہر موسم کا پھل اور سبزی موجود ہوتی ہے۔ جتنے پھل آپ پوری دنیا میں، کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا، آپ مکہ جاتے ہیں آپ کو ہر کچھ نظر آ جاتا ہے، کیا کیوی ہے یا کوئی اور ہے، جو بے موسم کے پھل بھی۔ اور نہ صرف اہل مکہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے وہاں رزق میں برکت ہے۔ برکت ہے نا، حج و عمرہ میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں نا، مسلمان موجود ہوتے ہیں، رمضان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، حج میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کوئی بھوکا رہے کیا؟ کوئی چیز کم ہو جاتی؟ کبھی آپ نے سنا مکہ میں کہ فلاں چیز نہیں مل رہی کھانے کو؟ تو یہ برکات ہے اس کی، اللہ تعالیٰ مہمانداری کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی برکت حج کے جیسا فریضہ کے لیے لوگوں کو مکہ ہی اکٹھا کرتا ہے۔ پھر قربانی کے جانور کے حساب سے بھی دیکھیں برکت ہے، لاکھوں لوگ قربانی کرتے ہیں ہر سال، تو کیا جانور کسی کو نہیں ملتا؟ پھر بھی بہت اور بھی بابرکت ہے کہ بیمار سے بیمار انسان بھی وہاں جا کے بیماری محسوس ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر مانوی برکات دیکھیں، حج و عمرہ وہیں ہوتا ہے، کہیں اور ہو سکتا ہے، بیت المقدس میں ہو سکتا ہے یا کہیں اور ہو سکتا ہے، نہیں، صرف وہیں ہوتے ہیں۔ حج و عمرے کی برکات بھی اسی سے جڑی ہوئی ہیں، بیت اللہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ پھر فرض نماز کا اجر 1,00,000 گنا زیادہ ہے، 1,00,000 گنا ہے۔ بیت اللہ کو دیکھنے میں بھی ثواب ہے، طواف کا ثواب ہے، اور دیکھنا بھی اس کا 20% ثواب رکھتا ہے۔ صرف دیکھتے رہیں تب بھی آپ کو ثواب ملتا رہے، طواف کا تو ہے ہی، عمرے کا تو ہے ہی، حج کا تو الگ ہے، دیکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ تو ہر قسم کی مادی اور روحانی برکات جو ہے وہ بیت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پھر دوسری خوبی بتائی گئی، ہدی للعالمین، ہدایت ہے تمام عالم والوں کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں ہدایت تمام عالم والوں کے لیے کیسے ہے کہ جس نبی کی شریعت اور ہدایت رہتی دنیا تک قائم رہنی ہے، ان کو وہیں مبعوث کیا گیا، مکہ میں بعثت ہوئی تھی نا آپ کی، تو ہدی للعالمین ہے۔ پھر حج کے لیے دعوت سب سے پہلے وہیں سے دی گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب لوگوں کو پکارو۔ سورہ حج میں یہ بات آتی، سورہ حج 27 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ پکارو لوگوں کو حج کے لیے، یاتو کا وہ آئیں گے، رجالن پیدل، وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ، اور ہر کمزور پتلی اونٹنیوں پر بیٹھ کے، یاتینا وہ آئیں گی، من کل فجن عمیق، دور دراز کے علاقے سے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہیں پر حکم دیا تھا کہ آپ پکاریں لوگوں کو، اور روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم پکارو، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ وہ آواز جب آپ نے پکارا تھا تو ان روحوں نے سنی اور لبیک کہا جنہوں نے حج کرنا ہے، اور اتنی دفعہ لبیک کہا جتنی دفعہ کرنا ہے۔ یہ روایت ہے، اس کی سند کا کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن بہرحال یہ تو آیت ہے جو میں نے آپ کو بتائی سورہ حج کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا
کہ ابراہیم علیہ السلام کو تم پکارو آواز میں پہنچا دوں گا، لوگ آئیں گے۔ تو یہ بھی اس کی ہدی للعالمین ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے حج کے لیے پہلی دفعہ جو پکارا گیا وہ کہاں سے پکارا گیا؟ مکہ سے۔ پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے بگڑے سے بگڑے لوگ بھی عموماً کیا ہوتا ہے، اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ حج و عمرہ کر کے ہدایت یافتہ دل بدل جاتے ہیں۔ جب کوئی وہاں جاتا ہے نا دل بدل جاتا ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے نا۔ اور پھر ہدی للعالمین ہے، تمام دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، نماز اس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر کیا ہے اس میں فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں ایسی، اور مقام ابراہیم سب سے بڑی روشن نشانی آیات بینات ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا واضح نشانیاں ہیں جن کو سبھی لوگ دیکھ سکتے ہیں، آیات بینات، اور وہ ایسی آیات بینات ہیں جو اس کی فضیلت اور اشرف ہونے کی دلیل ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں آب زمزم کا چشمہ یہیں پر جاری کر دیا گیا نا، بنجر زمین پر رزق کی فراوانی وغیرہ، یہ سب آیات بینات ہی ہیں نا۔ اور مقام ابراہیم تو بہت بڑی آیات بینات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں ٹکنوں تک کے، جب وہ بیت اللہ کو جس پتھر پر کھڑے ہو کے بنا رہے تھے نا، تعمیر کر رہے تھے، تو اس کے وہ نشان اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ثبت کر دی اور قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو یہ پتھر پر نشان ہزاروں سال گزرنے کے باوجود موجود ہونا، یہ سب کیا ہے؟ آیات بینات ہے نا، کھلی نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کا جو قدموں کا نشان ہے اس کو مصلی بنا لو، نماز پڑھو۔ یہ واجب الطواف جو دو آپ نفل پڑھتے ہیں وہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا افضل ہے نا۔ پھر کیا آیات بینات ہیں؟ آپ دیکھیں اللہ کا گھر لق و دق میدان میں تعمیر کیا گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آب زمزم کا چشمہ وہاں جاری کیا گیا، مدتوں سے جاری اور ساری ہے، پانی ہے کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی آیات بینات ہے نا۔ کتنی ہی فورن جو کنٹریز ہیں ان کی کمپنیز اس کے بعد تحقیق کر چکی ہیں کہ پانی آخر ختم کیوں نہیں ہوتا، کہاں سے آ رہا ہے، تو نہیں کچھ پتہ چل سکا۔ اور یہ بھی آج تک یہ لوگ نہ جان سکے کہ آب زمزم سالہ سال گزرنے کے باوجود خراب کیوں نہیں ہوتا، کائی کیوں نہیں لگتی، بو کیوں نہیں آتی۔ صرف اتنا پتہ چلا سکے کہ اس میں فلورین زیادہ ہے جس کی وجہ سے کائی وغیرہ نباتات نہیں اگتے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کیوں اس میں فلورین زیادہ ہے، کس نے رکھی ہے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آب زمزم کی آیات بینات یہ ہے کہ اس کو آپ جس چیز کے لیے سوچ کے پئیں وہ اس بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے اور پیاس بھی مٹاتا ہے، دونوں، پیٹ بھرتا بھی اس سے۔ پھر صفا و مروہ آیات بینات ہیں جو شاعر اللہ ہیں۔ پھر حجر اسود خود ایک بہت بڑی آیات بینات ہے یہاں پر۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ دونوں جنت کے دو یاقوت ہیں، جنت سے لائے ہوئے پتھر ہیں۔ حجر اسود کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا پتھر ہے، اور یہ جب لایا گیا تھا تو اس وقت سفید تھا، تو پھر مسلمانوں نے اس کو جو بوسے کر کر کے ان کے گناہوں کی وجہ سے کالا پڑ گیا۔ اور سائنس سے بھی حجر اسود کے بارے میں تو ثابت ہے کہ ایسا پتھر روئے زمین پہ کہیں پایا ہی نہیں جاتا، جیولوجی سروے کر کر کے تھک چکی ہے، جو اس کی خصوصیات کہیں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو مقام ابراہیم کا پتھر ہے نا اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب وہ تعمیر کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو، تو انہوں نے لا کے دیا تھا جنت سے، اور اس کے بارے میں بھی روایت آتی کہ اس میں یہ خصوصیت تھی کہ جب دیواریں زیادہ اونچی ہو گئیں تو یہ پتھر خود ہی آٹومیٹیکلی اوپر نیچے ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کیا ہیں؟ وہاں کی آیات بینات ہیں۔ پھر کیا آیات بینات ہیں؟ جب سے یہ تعمیر ہوا ہے بیت اللہ، اس کی حرمت ہے، محفوظ اور مامون ہے، کوئی کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ اصحاب فیل کا واقعہ دیکھ لیں، ابراہ نے نقصان پہنچانا چاہا تھا، کیا ہوا اس کا؟ اتنی بڑی آیات بینات سامنے آئی تھی۔ اور پھر اس کے بارے میں حدیث ہے نا کہ جو دجال ہے وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر روشن نشانی کیا ہے مکہ کے بارے میں؟ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ آباد جگہ ہے، کوئی آج تک کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو اتنی دن رات آباد رہتی ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے، ہر وقت آباد رہتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ
آیات بینات سب سے بڑی جو آپ نے پیچھے پڑھی تھی کہ کعبہ کے بارے میں اس کی خوبی پڑھی تھی، مثابۃ للناس، لوگوں کی کشش کی جگہ۔ خانہ کعبہ ایک واحد بلڈنگ دنیا میں ایسی ہے، آپ جتنی دفعہ جائیں آپ کا دل نہیں بھر سکتا، بلکہ جتنی دفعہ جائیں گے اتنی زیادہ آپ کو تڑپ ہوگی وہاں جانے کی۔ اس کی تصویر دیکھ کر آپ کی آنکھ بھر آتی ہے، کوئی جانے کا کہتا ہے آپ کا دل تڑپ جاتا ہے۔ دنیا کی کسی اور بلڈنگ میں یہ خصوصیت ہے؟ اچھی سی اچھی دنیا کی بلڈنگ عجوبے جو ہیں آپ 2 دفعہ دیکھ لیں گے، 3 دفعہ دیکھ لیں گے، پھر آپ کبھی اس کی طرف مڑ کر نہیں جائیں گے۔ تو خانہ کعبہ کی یہ آیات بینات ہیں۔ پھر جمرات کے بارے میں بھی روایت میں آتا ہے کہ جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہاں کنکریاں جمع نہیں ہوتی، غائب ہو جاتی ہیں وہاں سے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو مکہ کے بارے میں۔ اور ایک اور بہت بڑی خوبی اس کی جو آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو کوئی اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے۔ تو حدود حرم میں داخل ہونے والا محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ حرم کی حرمت ہے نا، آپ پتہ وہاں کوئی قاتل بھی نظر آ جائے تو آپ اس کو مار نہیں سکتے بالکل بھی، وہاں سب قتل و غارت گری، لڑائی جدال قتال سب منع ہے۔ اور 2500 برس تک سارا ملک عرب جاہلیت کی وجہ سے انتہائی بدامنی کا شکار تھا، قتل و غارت گری لوٹ مار عام تھی، مگر ملک بھر میں کعبہ ایک ایسا خطہ تھا جہاں امن قائم رہا۔ اور یہ بھی کعبہ کی برکات تھی کہ ملک جزیرۃ العرب میں اس کی برکت کی وجہ سے 4 مہینے امن رہتا تھا۔ 4 مہینے حرمت والے تھے نا، وہ بھی اسی کی برکات تھی نا۔ اور خانہ کعبہ کی متولیوں کی اتنی عزت تھی کہ ان کے قافلے پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اور مختلف احادیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ریلیونٹ میں بات کر رہی ہوں احادیث کی کہ ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہوتا ہے امن میں آ جاتا ہے۔ کہ احادیث کے مطابق حرم مکہ میں فوج کشی، جدال اور قتال ممنوع ہے، اور مکہ کی یہ حرمت تا قیامت بحال رہے گی، یہاں پر کوئی ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ مکہ میں حدیث کے مطابق ہتھیار لے کے چلنا بھی منع ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا جابر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں ہتھیار لگائے ہوئے پھرے۔ پھر اسی طرح کسی بھی جانور کو، جاندار کو مارنا منع ہے عام طور پہ، جیسے وہاں چوٹی بھی آپ نہیں مار سکتے، بلکہ جوں کو بھی مارنا منع ہے۔ تو صرف موذی جانور کچھ آتے ہیں احادیث سے جن کو مارا جا سکتا ہے، اور وہ جانور کون سے ہیں؟ جیسے بخاری کی حدیث میں ہے کہ کچھ جانوروں کا ذکر کیا گیا حدیث میں جن کو مارا جا سکتا ہے۔ اس میں حضرت عائشہ سے مروی روایت ہے کہ 5 جانور بذات ہیں، انہیں حرم میں مار ڈالنا چاہیے۔ چتکبرا کوا، چتکبرا کوا عرب میں پایا جاتا تھا، اب تو شاید نہیں ہوتا، یہ کاٹتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ چیل، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے اوپر سے نوچ سکتی ہے۔ بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس کو دیکھو حرم میں دیکھو تو اس کو مار ڈالو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ماری جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہاں پر کوئی چیز مار نہیں سکتے۔ یہ کتنی ہو گئی؟ 1 2 3 4 5 اور 6 سانپ کے سمیت۔ پھر آپ دیکھیں کہ بخاری کی حدیث کے مطابق یہاں کے پودوں اور درختوں کو بھی کاٹنا منع ہے، سوائے ایک خاص قسم کی گھاس جو اسخر کہلاتی ہے، اور جس کے بارے میں ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ یہاں کے درخت بھی نہ کاٹے جائیں، تو اور ہاں کوئی چیز شکار بھی نہیں کی جا سکتی نا، اس طرح بھی تو جانور معمول ہے نا، یہاں پر شکار کرنا منع ہے نا، خشکی کا شکار اس کے اندر حدود حرم کے اندر کوئی بھی شکار کرنا منع ہے، آپ شکار نہیں کر سکتے۔ حرم مکہ کے شکاری جانور بھی محفوظ اور مامون ہیں، نہ ان کو شکار کیا جا سکتا ہے، نہ شکار کے لیے انہیں ہانکا جا سکتا ہے، یہ سب بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اور صرف ایک گھاس کاٹنے کی سیدنا ابن عباس نے آپ سے درخواست کی تھی، بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا سیدنا ابن عباس نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسخر گھاس کاٹنے کی اجازت دیجیے کہ وہ لوہاروں کے لیے اور گھروں میں کام آنے کی چیز ہے، چھت وغیرہ پہ ڈالتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اسخر کی اجازت ہے، تو ورنہ یہ ساری چیزیں وہاں پر منع ہے کرنا۔ تو جو اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، جانور تک تو وہاں امن میں آ جاتے ہیں۔
اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر مکہ، حرم مکہ میں گری پڑی چیز بھی اٹھانا منع ہے. کوئی گری ہوئی چیز دیکھیں تو آپ اٹھا نہیں سکتے، چاہے پیسے ہو یا قیمتی چیز ہو، الا یہ کہ ہاں آپ کو اس کے مالک کا پتا ہو، یا یہ کہ آپ کوئی وہاں پر انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آپ اس کے حوالے کر دیں تو وہ جا کے وہ اس کو مالک کو ڈھونڈ کے دے دیں، آپ خود اٹھا کر نہیں رکھ سکتے. پھر اس طرح بھی دیکھیں جو اس میں داخل و امن میں آ جاتا ہے. آپ ذرا سوچ کے دیکھیں، جب انسان وہاں جاتا ہے تمام غم، گھر بار، پیچھے کیا ہو رہا ہے سب بھول جاتا ہے. سوچ کے دیکھیں جو گئے ہیں سب بھول جاتا ہے، صرف دو چیزیں یاد ہوتی ہیں، اب کھانا کھانا ہے، اب عبادت کرنی ہے، بس اب طواف کرنا ہے، اب عمرہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، بس اور کھانا، دیٹس آل. اور پھر اس طرح بھی امن والا ہے کہ آپ وہاں بالکل تنو تنا جا رہی ہوتی ہیں خواتین، حرم میں آ رہی ہوتی ہیں، جا رہی ہوتی ہیں، کوئی خوف ڈر محسوس نہیں ہوتا. تو کعبہ کے بارے میں ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم کعبہ کے لیے تو اللہ کی بہترین زمین ہے. پھر سب سے بڑی اہمیت کعبہ کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ، لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر، حج البیتہ، حج کرنا ہے بیت اللہ کا. یعنی سب سے بڑی اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ بیت اللہ کی کہ اللہ کا حق ہے لوگوں کے ذمے کہ اس کا حج کیا جائے. بیت اللہ کا حج کہیں پہ اور نہیں ہو سکتا، لوگوں پر فرض کرا دیا گیا ہے. 5 بنیادی ارکان اسلام میں سے ہے، اسلام کا ایک 5واں ستون ہے. بیت المقدس میں حج نہیں ہوتا، تو اس کا حج فرض ہے. حج البیتہ کس کے اوپر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف راستے کی. تو حج کی جو فرضیت ہے وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس کے اوپر فرض ہے؟ جو استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف راستے کی. آپ کو بتائیں نا کہ جو ہمارے 5 فرائض ہیں، نماز تو ہر کسی کے اوپر فرض ہے، روزہ بھی ہر کسی کے اوپر فرض ہے، کچھ شرعی عذر ہیں، لیکن زکوٰۃ کیا ہے؟ صاحب نصاب پر فرض ہے. اسی طرح حج صاحب استطاعت پر فرض ہے. اب استطاعت کیا ہے؟ استطاعت من استطاع 2 طرح کی ہوتی ہے حج کی. ایک مالی استطاعت ہونا ضروری ہے، اور ایک کیا ہے حج کی فرضیت کے لیے؟ بدنی استطاعت ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو مالی استطاعت کیا ہے؟ جس کا کہا جا رہا ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے اس کی طرف راستے کی، اس کے اوپر حج فرض ہے. مالی استطاعت یہ ہے کہ زیادہ راہ ہو، آپ کے پاس سواری کا خرچہ ہو، اور وہاں رہنے کا خرچہ ہو، آنے جانے کا، اور پیچھے رہ جانے والوں کا خرچہ ہو. یعنی اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ کے سارے گھر والے نہیں جا رہے، تو آپ کا ایئر فیئر آپ کے پاس ہو پورا، وہاں پر جو آپ رہنے جا رہی ہیں وہاں پر اس رہنے کھانے پینے کا خرچہ ہو. ٹھیک ہے، اور تاکہ ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں، اور جو پیچھے جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا خرچہ آپ کے پاس ہو. تو یہ استطاعت آپ کے پاس پوری ہو گئی. دوسری مالی استطاعت کے اندر جو چیز آتی ہے وہ ہے کہ راستہ پرامن ہو. پرامن طریقے سے جانا چاہیے، غیر قانونی طور پر پرخطر طریقے سے نہیں جانا چاہیے. لوگ کرتے ہیں نا جو سعودیہ میں رہتے ہیں، وہ ناجائز طریقے سے ادھر ادھر جنگلوں وغیرہ سے گزرا کے حج میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی غلط طریقہ ہے. غیر قانونی طور پر پرخطر طریقے سے راستہ پرامن ہونا چاہیے اور قانونی طریقے سے جانا چاہیے، کوئی مادی رکاوٹ نہ ہو. اور پھر مالی استطاعت کے بعد بدنی استطاعت کیسی ہے کہ بہت بیمار شخص کو نہیں جانا چاہیے وہاں پر کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لے. جو بہت بیمار ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آلٹرنیٹ دیا ہے کہ وہ حج بدل کرا سکتا ہے. کسی بھی شخص سے، کوئی بیمار ہے نہیں جا سکتا تو کسی ایسے شخص سے وہ اپنا حج بدل کرا سکتا ہے جو اپنا فرض حج کر چکا ہو. یہ ہے کنڈیشن. تو حج کی فرضیت ہر آزاد عاقل بالغ صاحب استطاعت پر ہوتی ہے زندگی میں ایک دفعہ. پھر سے سن لیں، حج کی فرضیت ہر آزاد عاقل بالغ صاحب استطاعت پر ہوتی ہے زندگی میں ایک دفعہ. مجنون کے اوپر یا غلام یا بچے کے اوپر حج فرض نہیں ہے. عورت کے لیے حج کی فرضیت میں 2 کنڈیشنز ہیں. عورت پر بھی فرض ہے آزاد عاقل بالغ صاحب استطاعت پر، لیکن 2 کنڈیشنز ہیں عورت کی فرضیت کے لیے. اس کا محرم ساتھ ہو، اور عورت کو عدت میں حج کرنا منع ہے. محرم میں بہت سارے رشتے آتے ہیں.
شوہر ہے، بیٹا ہے، داماد ہے، بھانجا، بھتیجا، ماموں، چچا، یہ سب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کسی عورت کا کوئی بھی محرم نہیں ہے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوگا، یہ احادیث اور اس سب کے مطابق اگر عورت کا کوئی محرم ہے ہی نہیں تو اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہ کوئی محرم ہے تو ضرور حج کرے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ، اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر، حق ہے کہ وہ حج البیت حج کریں بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو بھی استطاعت ہے اس کے راستے کی، اور ومن کفر، جو کوئی کفر کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ عن العالمین، جہان والوں سے۔ اب یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ بہت ہی سخت بات آپ کہہ سکتے ہیں۔ ومن کفرہ کا مطلب ہے یعنی جس نے استطاعت کے باوجود حج نہ کیا، حالات سازگار ہونے کے باوجود، کوئی مجبوری نہیں ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس نے حج نہ کیا، تو قرآن اس کو یہاں پر کافر کہہ رہا ہے۔ ومن کفرہ، استطاعت کے باوجود، کوئی مجبوری ہونے کے نہ ہونے کے باوجود، یعنی استطاعت کے باوجود ایک تو کچھ مجبوریاں ہو سکتی نا کہ آپ کے بہت بیمار ہیں اور آپ کو حج بدل کے لیے نہیں مل رہا ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی اتنا بیمار ہے کہ آپ چھوڑ کے نہیں جا سکتے، لیکن بہرحال قرآن کے مطابق ومن کفرہ کون ہے؟ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے۔ اور استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے لیے حدیث میں بھی بہت سخت الفاظ آئے ہیں۔ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کو کچھ پرواہ نہیں کہ ایسا شخص کون؟ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو بات یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے گھر جانے کی تڑپ اور طلب نہیں رکھتا سچے دل سے، تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو ہمارے حج کی، ہماری نیکیوں کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ضرورت تو ہمیں ہے نا، سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ تو بے نیاز ہے، غنیون ہے عن العالمین۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی نیکی ہو، قلبی، بدنی، مالی، لسانی، جو عبادات بھی ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں خود کو ملتا ہے، نہیں کریں گے اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت، اس کی تسبیح تو دنیا کی ہر چیز کر رہی ہے نا، اس کی تعریف، اس کو تعریف کی ضرورت نہیں، وہ اپنی ذات میں خود حمید ہے، تعریف والا ہے، ہر چیز زبان حال و حال سے اس کی تسبیح کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، اور ہر چیز اس کی جو ہے وہ اطاعت کر رہی۔ تو ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے۔ تو یہاں تک آج آپ کا لیسن ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم